ہم عنوان کیا ور اللہ کے اسم کی دلالت اللہ کی اسم کی دلالت کی طرح سے قاعدہ چل ہاں ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. ابھی ہم پڑھ رہے ہیں القاعدہ الرابعہ، امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب القواعد المثلیٰ کا القاعدہ الرابعہ یعنی چوتھا قاعدہ. اس قاعدے کا خلاصہ یہ، پہلے شیخ کے جو الفاظ ہیں وہ پڑھتے ہیں. القاعدۃ الرابعہ دلالت اسماء اللہ تعالی علی ذاتہ و صفاتہ تکون بالمطابقہ و بالتضمن و بالالتزام. یہ قاعدہ ہے. آپ اگر عربی میں ایسا یاد کرتے ہیں تو یاد کرنے کے اعتبار سے بہتر ہے، اس کے بعد تفصیلی طور پر سمجھایا جائے گا. اللہ کے اسماء و صفات کی دلالت اس کے ذات پر، اس کے صفات پر مطابقہ سے ہوتی ہے، تضمن سے ہوتی ہے، التزام سے ہوتی ہے. تین طریقوں سے ہوتی ہے. یہ اصل میں منطقی بحث ہے. یہ کیا ہے؟ منطقی بحث ہے، جس کو ہم منطق میں کہتے ہیں دلالت مطابقہ یا تطابقی، دلالت تضمنی، دلالت التزام. یہ دلالت کے کتنے طریقے ہوئے؟ تین: مطابقہ، تضمن، التزام. کہتے ہیں اللہ کے اسماء کی دلالت اس کے ذات اور صفات پر ان تین طریقوں سے ہوتی ہے: مطابقہ، تضمن، التزام. وہ تین طریقے کیا ہیں؟ نمبر 1 مطابقہ، نمبر 2 تضمن، نمبر 3 التزام. یا اردو میں اگر تعبیر میں کہیں دلالت تطابقی، نمبر 2 دلالت تضمنی، نمبر 3 دلالت التزامی. یہ اصطلاحی لفظ ہے، اگر اس تینوں کو ایک مرتبہ آپ بولیں گے تو بہتر ہوگا، پھر اس کی شرح کی جاتی ہے. کیا تینوں دلالت ہیں؟ ہاں یہ منطقی بحث ہے. مطابقہ تو لفظ سے آپ سمجھ رہے ہیں، مطابق. مطابقہ کیا ہے؟ اس کا معنی مطابق. مطابقہ یہ مصدر ہے نحوی اعتبار سے باب مفعلہ کا. مطابق، کوئی چیز کسی کے مطابق ہو تو کہتی ہے اس کے مطابق ہے، یہ اس جیسی ہے. مطابقہ کا معنی کیا ہے؟ لفظ کو اس کے تمام معانی پر محمول کرنا، یہ دلالت مطابقہ ہے. اصل میں منطقی بحث ہے جو عقیدے میں آپ شاید پہلی مرتبہ پڑھ رہے ہیں. ایک زمانہ جب منطق کے فلسفہ کی کتابیں خوب پڑھائی جاتی تھیں، یہ بحثیں آتی تھی: کلی، جزئی، دلالت مطابقہ، تضمن، التزام. ہاں، لفظ کو اس کے تمام معانی پر محمول کیا جائے، یہ کیا ہے؟ دلالت مطابقہ ہے. ٹھیک ہے. ہاں، ایک مرتبہ اپنے الفاظ میں بیان کریں کیا دلالت مطابقہ؟ لفظ کو اس کے تمام معانی پر محمول کیا جائے. ہاں، یہ دلالت مطابقہ ہوئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد دلالت تضمن. تضمن یہ مصدر باب تفعول کا. تضمن اس سے پہلے بھی گزرا، کیا معنی تضمن کا بتایا گیا تھا؟ شامل ہونا. یہ تضمنو گزرا تھا پہلے، یہ تضمنو اسی سے مصدر ہے. تضمن باب تفعول کا، شامل ہونا. لفظی معنی کیا ہے؟ شامل ہونا، شامل ہونے کے ذریعے. لفظی معنی. مفہوم کیا ہے اصطلاحی معنی اس کا تضمن کا؟ لفظ کی دلالت اس کے پورے معنی پر نہیں، اس کے بعض معنی پر، اس کے بعض جز پر، بعض اجزاء پر. مطابقہ کیا تھا؟ آپ اس کو دوسرے لفظ میں کہہ سکتے ہیں کلی کہہ سکتے ہیں، یہ صرف سمجھنے کے لیے، ورنہ اصطلاح جو مطابقہ استعمال ہوئی ہے. دلالت مطابقہ میں کیا تھا؟ لفظ کی دلالت اس کے مکمل معانی پر، اس کے تمام معانی پر. تو مطابقہ میں کیا تھا؟ کل تھا، کلی تھا. تضمن میں کیا ہے؟ لفظی معنی شمول. سمجھنے کے لیے آسان اصطلاح میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ جزئی طور پر. لفظ کو اس کے اندر پائے جانے والے تمام معانی پر محمول نہیں کر رہے ہیں، تمام معانی کو شامل نہیں، اس کے بعض معانی پر شامل ہے. اس کو کیا کہیں گے؟ دلالہ تضمن. اس کے بعض اجزاء پر، اس کے مان لیجیے 5 معنی ہیں تو ایک معنی بتایا جا رہا ہے، ایک معنی پر دلالت کر رہا ہے. تمام معانی کو لیا گیا تو یہ دلالت مطابقہ ہوئی، دلالت تضمن ہوئی. تیسری چیز دلالہ التزام. التزام کا معنی کیا ہے؟ لازم ہونا. یہ باب افتعال کا مصدر ہے.
التزام کس کا مصدر ہے؟ باب افتعال کا مصدر ہے. تو یہ مطابقہ تضمن کے بعد التزام. التزام کا معنی کیا ہے؟ لازم ہونا. یہ مطابقہ اور تضمن دونوں نہیں ہے. مطابقہ میں کیا؟ لفظ کو اس کے مکمل معنی پر، کلی معنی پر، جو معنی پائے جا رہے تمام معنی پر محمول کیا جائے. تضمن کیا بتایا گیا؟ تمام معنی پر نہیں، بعض معنی پر. التزام کیا ہے؟ نہ تو کل ہے نہ تو بعض ہے، نہ تو مکمل ہے نہ تو جز ہے. تو یہ اس کا لازمی معنی ہے. التزام جس کو ہم اردو میں کہیں گے لازمی معنی، اس کا یہ مطلب نکل کر کے آتا ہے، اس کا یہ معنی بنتا ہے. جیسے آپ بولیں کہ میرے پاس موبائل ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ دلالت التزام، اس کا کوئی بنانے والا بھی ہے. آپ بولتے ہیں میرے پاس کار ہے، دلالت التزامی کیا نکل کر کے آئے گی؟ اس کا کوئی بنانے والا بھی ہے. یہ دنیا ہے، دلالت التزامی کیا ہے؟ اس کا ایک بنانے والا خالق ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں. یعنی کسی چیز کو ماننے کا لازمی نتیجہ. ماننے کا لازمی نتیجہ ہے. جیسے جیسے آپ بولیں گے جنگل ہے، نتیجہ طور پر سمجھ میں آتا ہے جنگل ہے تو وہاں پر کوئی خوفناک موذی جانور ہوں گے، شیر ہوگا، چیتا ہوگا، آدمی بچ بچا کے جاتا ہے. یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے. والدین نصیحت کرتے ہیں، خاص طور پر گاؤں دیہات کے ماحول میں آپ جا رہے ہو تو دن برابر گھر واپس چلے آنا، دن برابر گھر واپس چلے آنا. لازمی نتیجہ اس کا کیا ہے؟ آپ جس قدر تاخیر کرتے جائیں گے خوف کے دائرے میں آتے جائیں گے، وقت جو ہے خوفناک ہوتا جائے گا، راستے پر خطر ہوتے جائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس میں کچھ پوچھنا ہے ان تینوں اصطلاح میں تاکہ آگے کی بات اسی پر موقوف ہے. ہاں، دلالہ مطابقہ، دلالہ تضمن، دلالہ التزام. دلالہ مطابقہ، دلالت مطابقی یا اصل لفظ میں کلی. کیا مفہوم دلالہ مطابقہ ہے؟ دلالت کلی یا دلالت مطابقی کا؟ لفظ کو اس کے تمام معنی پر اس کے تمام معانی پر محمول کرنا. تضمن بعض معنی پر، یعنی یہاں دلالت اس کے معنی پر کلی نہیں ہوگی، جزئی ہوگی آسان لفظوں میں. تو آپ تضمن کے ساتھ جزئی لکھ لیں گے تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. التزام کا معنی کیا؟ لازمی معنی. وہ معنی اس لفظ سے ڈائریکٹ نہیں سمجھا جا رہا ہے، وہ معنی اس لفظ سے ڈائریکٹ نہیں سمجھا جا رہا ہے، لیکن جب آپ وہ لفظ ذکر کر رہے ہیں تو پتہ کیا چلتا ہے کہ یہ اس کا لازمی معنی ہے. یہاں تک ٹھیک ہے؟ تو قاعدہ یہ تھا اللہ کی اسما کی دلالت اللہ کی ذات پر، اس کی صفات پر مطابقہ کے ذریعے ہوتی ہے، تضمن کے ذریعے ہوتی ہے، التزام کے ذریعے ہوتی ہے. ابھی ایک اللہ کے اسما و صفات کو سمجھنے سے پہلے ایک نارمل مثال لیتے ہیں. کار کی، سیارہ. ہم بولتے ہیں جب یہ سیارہ ہے، کار ہے، گاڑی ہے، تو اس کے متعدد معنی ہیں. وہ کار ہے، اس کے کار کے جو اجزاء ہیں، اگر گاڑی چل رہی تو اس کے اندر ڈرائیور بھی بیٹھا ہوگا، اس کے اندر سیٹ ہوگی، اچھی گاڑی ہے تو اے سی چل رہی ہوگی، پٹرول یا ڈیزل ہوگا، اس کے متعدد معنی پائے جا رہے ہیں. یہ دلالت مطابقہ ہوئی. ٹھیک ہے؟ دلالت تضمن کیا ہوئی؟ سیارہ بول کر آپ کسی ایک خاص چیز کو مراد لیں، اس کی ڈرائیور کو مراد لیں، اس کی اچھی سیٹ کو مراد لیں، اس کے اندر موجود مکیف اور اے سی کو مراد لیں. یہ کیا ہوگی؟ دلالت جزئی یا دلالت تضمن ہوئی. دلالت التزام کیا ہوئی؟ جب آپ نے سیارہ بولا، کار بولا، گاڑی بولا، اس کا لازمی معنی یہ ہے کہ اس کا کوئی انسان بنانے والا ہے، کوئی کمپنی اس کی بنانے والی، کوئی اس کا موجد ہے جو اس کو عدم سے وجود ملایا. سمجھ میں آیا دلالت مطابقہ، تضمن اور التزام؟ ہاں ہاں، کوئی سوال ہے تو سوال کیجیے آپ، ورنہ پھر کتاب کے الفاظ پڑھیں گے. ہاں اچھا، جیسے آپ کمپیوٹر کی مثال لے لیں. کمپیوٹر ہم بولتے ہیں تو کمپیوٹر شامل ہے کی بورڈ کو، ماؤس کو، پرنٹر کو، اور متعدد چیزیں جو اسے دھیرے دھیرے اور جڑتی جاتی ہیں. یعنی پہلے عموماً 4 ہی چیزیں، پارٹ آف کمپیوٹر میں شاید 4 چیزیں جو اصل ہیں نا، 4 یا 5 جو بھی. تو دلالت مطابقی یا کلی ہوئی جو اس کے اجزاء ہیں. لیکن کسی ایک چیز کو آپ مراد لے رہے ہیں، ماؤس کو لے رہے ہیں یا پرنٹر کو لے رہے ہیں، کی بورڈ کو لے رہے ہیں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟
اچھا اس کا لازمی معنی کیا ہے؟ اس کا کوئی بنانے والا، کوئی کمپنی اس کو بنا رہی ہے، یہ لازمی معنی یا دلالت التزامی ہوئی. واضح؟ ابھی اللہ کے اسماء و صفات پر آتے ہیں. ابھی کتاب کی عبارت پہلے پڑھتے ہیں. شیخ کہنے مثال ذالک الخالق یدل علی ذات اللہ و علی صفت الخلق بالمطابقہ و یدل علی الذات وحدہا و علی صفت الخلق وحدہا بالتضمن و یدل علی صفتائی، یہ تثنیہ ہے، نون گر گیا ہے اضافت کی وجہ سے، و یدل علی صفتائی العلم والقدرت بالالتزام. یہ منطقی عبارت شیخ کی، اس کے بعد اس کی شرح کریں گے. ہاں ایک بار قاعدہ رابعہ سے اوپر ریڈ کر لیں. وہاں سے لیں ریڈنگ. ایک بار ریڈ کر لیں. اچھا القاعدۃ الرابعہ دلالت اسماء اللہ تعالی علی ذاتہ و صفاتہ تکون بالمطابقۃ و بالتضمن و بالالتزام. آگے شیخ مثال بیان کر رہے ہیں. مثال ذالک الخالق یدل علی ذات اللہ و علی صفت الخلق بالمطابقہ و یدل علی الذات وحدہا و علی صفت الخلق وحدہا بالتضمن و یدل علی صفتئی العلم والقدرت بالالتزام. خالق لفظی معنی خالق کا کیا ہے؟ پیدا کرنے والا. کہتے ہیں خالق کے اندر ذات بھی پائی جا رہی جو خالق ہے، اور اس کے اندر صفت خلق بھی پائی جا رہی ہے. دونوں چیز پائی جا رہی ہے یا نہیں؟ اس سے پہلے جو قاعدہ ہم پڑھے وہاں پر آپ کو یہ چیز بتایا تھا کہ ہر اسم میں صفت پائی جائے گی، ہر اسم میں صفت پائی جائے گی، اور اگر وہ متعدی ہے تو ایک چیز اور پائی جائے گی. کیا وہ چیز؟ اس کا اثر یا تقاضا. تو خالق میں خالق کی ذات پائی گئی اور صفت خلق پایا گیا. واضح ہے نا؟ دونوں چیزیں خالق اور صفت خلق پر دلالت کرنا خالق کا، یہ کیا ہوا؟ دلالت مطابقہ، یا آسان لفظوں میں دلالت کلی کہہ سکتے ہیں. لفظ کی دلالت اس کے مکمل معنی پر، خالق پر بھی اور صفت خلق پر بھی. یہ دلالت کیسے ہوئی؟ دلالت مطابقہ یا دلالت کلی. واضح یہاں تک؟ خالق کی دلالت خالق پر بھی اور صفت خلق پر بھی. یہ دلالت کیا ہے؟ دلالت مطابقہ، دلالت مطابقی یا دلالت کلی. اس کے بعد ابھی تضمن کو سمجھا رہے ہیں، جس کو آپ اپنے سمجھنے کے لیے دلالت جزئی کہہ سکتے ہیں. وَيَدُلُّ عَلَى الذَّاتِ وَحْدَهَا وَعَلَى صِفَةِ الْخَلْقِ وَحْدَهَا بِالتَّضَمُّن. یہ دلالت تضمن کو سمجھا رہے ہیں. کیا آپ اپنے پاس دلالت جزئی کہہ لیں؟ خالق کی دلالت صرف ذات پر، خالق کی ذات پر صرف، یا خالق کی دلالت صرف صفت خلق پر، یہ کیا ہے؟ دلالت تضمن یا دلالت جزئی. کیونکہ خالق میں، خالق کے لفظ میں خالق بھی پایا جا رہا ہے اور صفت خلق بھی پایا جا رہا ہے. لیکن آپ صرف کسی ایک چیز کی دلالت لے رہے ہیں، کسی ایک چیز کو لے رہے ہیں، چاہے صفت خلق کو یا ذات خالق کو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ دلالت تضمن یا دلالت جزئی. واضح ہے بھی؟ جیسے آپ کو کار والی مثال بتائی گئی، جب آپ کار بولتے ہیں تو کار بھی، اس کے اندر گاڑی بھی، گاڑی کا ڈرائیور بھی، اس کے اندر موجود سیٹ بھی، اس کے اندر موجود اس کا انجن کو طاقت عطا کرنے والی چیزیں، پٹرول، سی این جی یا اس کو بیٹری، وہ تمام چیزیں مراد ہیں. لیکن کوئی ایک چیز مراد لیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ دلالت تضمن یا دلالت جزئی. تو ہاں، حالانکہ تمام چیزیں موجود ہیں. تو خالق بول کر صرف صفت خلق مراد لینا، یہ کیا ہوگا؟ دلالت تضمن. یا خالق بول کر صرف خالق کی ذات مراد لینا، صفت خلق کو نہ مراد لینا، یہ دلالت تضمن یا دلالت جزئی ہوگی. یعنی لفظ کی دلالت اس کے تمام معنی پر نہیں بلکہ بعض معنی پر. جیسے آپ نے کمپیوٹر بولا، صرف کی بورڈ مراد لیا. کمپیوٹر بولا، صرف ماؤس مراد لیا. کمپیوٹر بول کر اس کا کوئی ایک جز مراد لیا. تضمن واضح ہے؟ دلالت تضمن کے لیے ایک دوسرا لفظ میں نے اور بتایا تھا، کیا تھا سمجھنے کے لیے؟ دلالت جزئی، یعنی لفظ کی دلالت اس کے تمام معنی پر نہ ہو کر کے اس کے بعض معنی پر. ابھی دلالت التزامی کو بتا رہے ہیں. وَيَدُلُّ عَلَى صِفَتَئِ الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ بِالْالْتِزَامِ. اور خالق کا لفظ علم اور قدرت کی صفت پر دلالت کرتا ہے التزام کے ذریعے. لفظی معنی یعنی جب ہم خالق بولے تو اس کا لازمی معنی ہے کہ جو خالق ہے
وہ علم کی صفت سے متصف ہے، جو خالق ہے وہ قدرہ کی صفت سے متصف ہے۔ یہ نہ تو مطابقہ ہے، نہ تو کلی دلالت ہے، نہ تو تضمن ہے، نہ تو جزئی ہے، بلکہ یہ التزامی ہے، یہ لازمی معنی ہے کہ جو خالق ہے وہ عالم ہے، جو خالق ہے وہ علم کی صفت سے متصف ہے، جو خالق ہے وہ قدیر اور قادر و صفت قدرہ سے متصف ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کوئی قلم بغیر بنانے والے کے نہیں پایا جائے، کوئی بھی آلہ، گاڑی ہو، کمپیوٹر ہو، موبائل ہو، اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ اس طرح یہ دنیا جب موجود ہے تو اس کا لازمی نتیجہ اس کا ایک بنانے والا ہے، اور یہاں لازمی معنی صفت علم اور قدرہ بتانے سے۔ ہاں خالق کے خالق ہونے کے لیے اور ماننے کے لیے اس میں علم اور قدرت ہونا ضروری ہے، اس کے بعد آپ نہ، اس کا لازمی معنی ہے، ضروری نہیں، لازمی معنی ہے کہ وہ خالق علم سے بھی کچھ چیزوں ایک آیتوں کو بتا کر شرح کروں گا یہاں پر۔ خالق کی دلالت علم اور قدرہ پر یہ التزام کے ذریعے، یعنی جو خالق ہے وہ لازمی تقاضا یا اس کا لازمی معنی ہے کہ وہ علم والا بھی ہو، علیم بھی ہے، عالم بھی ہے، قدیر بھی ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں یہ دنیا ہے، دنیا ایک وسیع چیز، اس کے تمام معنی پر دنیا کو محمول کریں گے، انس، جن، ملک، اچھے برے، مومن، موحد، مشرک، کافر، نباتات، جمادات، ٹھیک ہے، اور سب پر یہ دلالت کلی ہوئی۔ صرف کسی ایک چیز کو نہیں، صرف انسان کو مراد لیں، صرف حیوان کو مراد لیں، صرف حیوان ناطق کو مراد لیں، صرف مومنین کو مراد لیں، صرف موحدین کو مراد لیں، کسی مشرکین کو مراد لیں، کسی شہر کے لوگوں کو مراد لیں، تو یہ کیا ہو جائے گی؟ دلالت جزئی، اس کو دلالت تضمن۔ جب ہم نے کہا دنیا، تو جس طرح موبائل بول کر، کمپیوٹر بول کر، کئی سیارہ جب ہم نے بولا تو بتایا کہ اس کا کوئی بنانے والا فرد یا کوئی کمپنی ہے، تو جب ہم نے دنیا کہا تو اس کا لازمی معنی کیا ہوا؟ اس دنیا کا کوئی بنانے والا ہے، جس کو ہم رب کہتے ہیں، جس کو ہم خالق کہتے ہیں، جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ عبادت اسی کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ یہ آگے شیخ بتائیں گے کہ دلالت التزامی بہت ہی اہم ہے۔ آگے شیخ مکمل ایک فقرہ لا کر بتائیں کہ طالب علم کے لیے دو تین لائن وہاں پر گفتگو کرنے سے کہ دلالت التزامی بہت اہم ہے طالب علم کے لیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک دلیل سے آپ متعدد مسائل کا استنباط کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہوگی۔ دلالت التزامی کے نتیجے میں آپ ایک دلیل سے متعدد مسائل کا استنباط کر سکتے ہیں، اور یہ چیزیں آپ کو شیخ ابن عثیمین کی تفاسیر میں ملے گی، دوسرے سلفی تفاسیر میں اگر نہیں تو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں اور ان کی کتابوں میں آپ کو ضرور ملے گی۔ تو دلالت التزامی پر کچھ پوچھنا ہے؟ ہاں، تو شیخ نے کہا تھا کہ التزامی خالق کے اندر علم اور قدرہ پایا گیا۔ کیسے علم اور قدرہ پایا گیا؟ اللہ نے چیزوں کو بنایا بغیر علم کے، یا علم کے ساتھ؟ علم کے ساتھ۔ کچھ دلیلوں کا یہاں پر اضافہ کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ متعدد آیتوں میں یہاں پر چونکہ خلق سے علم کا استنباط کیے ہیں، کس سے کس چیز کا استنباط کیے ہیں؟ خلق سے علم۔ کچھ رشتہ ان میں سمجھ میں آ رہا ہے؟ جیسے ایک چھوٹی سی مثال دے، آپ کو یہاں پر ایک مسجد بنانے کو دیا جائے، ڈرائنگ کرنے کو، ایک مسجد کی ڈرائنگ کرنے کی دی جائے، آپ ڈرائنگ کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کو ڈرائنگ نہیں آتی ہے تو نہیں۔ جو ایک ڈرائنگ کا ماہر بنتا ہے وہ اس کے لیے مشکل نہیں ہے، اس کو اس کے آلات چاہیے، پیپر چاہیے اور کلر چاہیے، یا موجودہ زمانے میں ٹیپ پر بھی ابھی لوگ بنا رہے ہیں، یا جو ماہرین ہیں وہ تو ریت پر بھی بنا دیتے ہیں، اچھی سے اچھی تصویر وہ ریت اور مٹی پر بھی بناتے ہیں وہ لوگ، لیکن جو نہیں جانتا وہ بندہ، تو اللہ نے یہ جو دنیا بنائی، جو اللہ خالق ہے، کیا بغیر علم کے اللہ نے دنیا یوں ہی بنا دی، یا اللہ علم والا ہے؟ کامل علم والا ہے۔ تو خالق کی دلالت علم پر سمجھ میں آ رہی کچھ؟ جو خالق ہے وہ علم والا بھی ہے۔ اس سے پہلے متعدد درس میں یہ بات آئی ہوگی کہ جو خالق ہے وہی معبود ہے، وہاں توحید الوہیہ والی بات آ گئی۔ جو خالق ہے وہ معبود، یہاں پر اللہ خالق ہے تو اللہ علم کے ساتھ مخلوقات کو پیدا کیا، تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ ایک قاعدہ اور گزرا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کی اسماء حسنہ ہیں، اس چیز کو تو پڑھے نا؟ وہاں پر شیخ نے بتایا تھا کہ حسنہ ہیں جب اس ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ ملائیں گے تو ایک تیسرا حسن نظر آئے گا، ٹھیک ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 پڑھیے۔
قرآن میں دیکھ کر کے پڑھیں گے. ہاں هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. ہاں یہ آیت کا ترجمہ نہیں کیجیے. اس میں دیکھیے اللہ کے کن افعال اور صفات کا تذکرہ ہے. ایک پہلا خلق ہے شیخ خلقہ اور استوا اور اسم یا فعل دونوں چلے. علیم علیم یعنی اللہ سے متعلق یہ تین چیزیں ہیں. اللہ سے متعلق یہ تین چیزیں خلقہ استوا یہ دونوں فعل ماضی ہیں. علیم کیا ہے؟ اسم ہے. اسم علیم اسم ہے صیغہ مبالغہ ہے. استوا کو یہاں پر چھوڑیے. استوا پر یہاں بحث نہیں کرتے. یہاں صرف خلقہ اور علیم کو لیتے ہیں. ایک چیز سمجھانے کا مقصد یہاں پر کہ خلق اور علم میں ایک گہرا رشتہ ہے. اللہ کی جو خلقت ہے وہ یوں ہی بغیر علم کے جہل پر نہیں ہے بلکہ علم کے ساتھ ہے. اللہ نے جو چیزوں کو پیدا کیا وہ مع العلم ہے بدون علم نہیں ہے. بالعلم ہے بدون علم نہیں ہے. خالق کا مخلوقات کو پیدا کرنا یہ علم کے ساتھ ہے بغیر علم کے نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے. ابھی کچھ آیتوں کو اور بتانا جس سے آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ آپ دیکھیے متعدد آیتیں قرآن میں جہاں پر اللہ ان دو صفت ہیں جو دلالت التزامی میں خلق اور علم کو یہ بتا رہے ہیں کہ خلق اللہ کی جو اللہ کی خلقت اللہ نے چیزوں کو پیدا کیا یہ بغیر علم کے نہیں ہے. بغیر علم کے نہیں ہے. سورہ یاسین کی جو آیت پڑھے جہاں خلق کو سمجھایا تھا اس آیت کو دوبارہ آ کر ابھی اس نقطے کو سمجھیں گے کہ اللہ کی خلقت علم کے بغیر نہیں ہے. اس لیے متعدد آیتوں میں اللہ ان دو چیزوں کو چاہے اسم کہی یا صفت ایک جگہ ذکر کرتے ہیں ایک ساتھ ایک ہی آیت میں ذکر کرتے ہیں. یہاں پر بھی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر کتنی تھی 29 نا. ہاں خلق اور علم ہے. خلقت اور علم کا تذکرہ ہے. اس اللہ کا کیسے انکار کرتے جس نے تم کو پیدا کیا اور وہی تمام چیزوں کو جاننے والا. خلقت اور علم کا تذکرہ اللہ کے دو اہم صفات کا تذکرہ ہے. سورہ انعام کی آیت نمبر 101 پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق كل شيء وهو بكل شيء علیم. ہاں سورہ بقرہ کی آیت میں جو چیز تھی وہیں پر یہاں سورہ نام کی اس آیت کے اخیر میں دیکھیے دونوں چیزیں موجود ہیں. ہاں البتہ سیاق الگ ہے. سیاق ایک یا کہ سیگا الگ الگ ہے. یعنی ایک ماضی ہے تو دوسرا اسم ہے. خلقہ کل شیء وہو بکل شیء علیم. یہاں ابھی یہ صرف یہ نقطہ سمجھنا ہے کہ خلقت اور علم کو اللہ ایک آیت میں ایک ساتھ ذکر کریں. پیدا کیا اور وہ جاننے والا ہے. یعنی خلقت اور علم ساتھ ساتھ ہے. جو خلقت بغیر علم کے نہیں ہے. ابھی تھوڑا سا الگ الگ تھا. ابھی دو آیتیں اور لیجئے جہاں پر ایک ہی سیاق میں ایک ہی جیسا لفظ استعمال ہوا بغیر کسی فاصل کے خلقت اور علم کے لیے. سورہ ہجر کی آیت نمبر 86. سورہ ہجر کی آیت نمبر 86. ہاں آیت کے آخر کا حصہ پڑھیے. ان ربک هو الخلاق العلیم. ہاں یہاں پر دیکھیے دونوں اسم ہیں الخلاق العلیم اور دونوں کیا ہیں صیغہ مبالغہ ہیں. ایک فعال کے وزن پر ہے. العلیم کس کے وزن پر ہے؟ فعیل کے وزن پر. یعنی اس کی خلقت علم کے ساتھ ہے جہل کے ساتھ نہیں. یہاں پر جو چیز بتا رہے تھے دلالت التزام کے ذریعے خالق ہے تو علم ہے. یہاں پر اس آیت میں دونوں ایک ساتھ ملا آپ کو. سورہ ہجر کی آیت میں ان ربک هو الخلاق العلیم. اللہ کی جو خلقت اللہ چیزوں کو جو پیدا کر رہے ہیں وہ علم کے ساتھ. اللہ کی خلقت علم کے ساتھ ہے یوں ہی بغیر علم کے نہیں ہے. پھر آپ اس قاعدے کو یاد کر لیجئے جو شیخ نے بتایا تھا کہ ایک اسم کو جب دوسرے کے ساتھ ملائیں گے ایک تیسرا حسن پیدا ہوگا. تو اللہ کے لیے صفت خلق مستقل اور صفت علم مستقل. خلقت کو علم کے ساتھ ملایا تو نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ کی خلقت علم کے ساتھ ہے بغیر علم کے نہیں. سورہ یاسین کی آیت جو ہم پڑھے تھے
خلقہ کو سمجھنے کے لیے پھر دوبارہ اس پر آئیے، آیت نمبر 81 تھی اخیر کی. ہاں سورہ یاسین کی آیت پر دوبارہ آ جائیے. پڑھے سے ہاں ایک مطلب پڑھیے اور سب لوگ اگر اس کو غور کریں گے تو بہتر ہے. اس سے پہلے خلقہ کو غور کیے تھے، ابھی خلقت اور علم کو غور کیجیے. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. ہاں یہاں پر آپ دیکھیں کس طرح خلقت اور علم کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے. اس سے پہلے جو آیت بتائی گئی اس آیت میں جو لفظ تھا وہی اسی طرح لفظ یہاں پر بھی ہے. البتہ سورہ ہجر کی آیت میں مزید تاکید تھی، ان ربک ہوا تھا، یہاں پر وہو الخلاق العلیم ہے، لیکن لفظ دونوں ایک ہی طرح الخلاق العلیم، سورہ ہجر میں بھی اور سورہ یاسین کی آخری آیت میں بھی الخلاق العلیم، یعنی دونوں کو ایک ساتھ جب ذکر کیا تو صفت خلق بھی اور صفت علم بھی دونوں کو ملانے پر کیا فائدہ پتہ چلا؟ اللہ کی جو خلقت ہے وہ علم کے ساتھ، اللہ کی خلقت جو ہے علم کے ساتھ ہے، جہل پر نہیں ہے. متعدد آیتیں آپ کو اس مفہوم میں ملے گی. سورہ کاف کی آیت وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ، ہم ہی خالق ہیں اور ہم جانتے ہیں، اس کی دلوں میں جو وسوسے آتے ہیں اس کو بھی جانتے ہیں. نتیجہ کیا نکلا کہ خلق کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ علم ہے. اور متعدد آیتوں میں اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلق اور علم کو ایک ساتھ ذکر کیا، چاہے اسم یا فعل. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جو خالق وہی نہیں جانے گا. مفہوم آسان لفظ میں کیا اس آیت کا؟ جو خالق ہے اسی کو علم نہیں ہوگا. الا یعلم من خلق. ہاں ابھی اس میں کوئی سوال ہے؟ ہاں پھر آگے شے کہ سورہ طلاق کی آیت ذکر کر رہے ہیں، اس لیے سورہ طلاق کی آیت پر نہیں آ رہے. ولہذا لما ذکر اللہ خلق السماوات والارض کا لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما. کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ طلاق کی اس آیت میں، شاید آخری آیت یا سیکنڈ لاسٹ آخری آیت ہے، جب آسمان و زمین کی خلقت کا تذکرہ کیا تو پھر کیا کہا؟ وہاں اللہ کے علم کا تذکرہ کیا. آیت کو مکمل آیت پڑھیں. مصحف یا رقم یا موبائل پر سورہ طلاق کی آیت نمبر 12 ہے. اللہ الذی پڑھی. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ہاں یہ قرآن کی وہ منفرد یعنی ایک ہی آیت جہاں 7 آسمان کے ساتھ 7 زمین کا تذکرہ ہے. صراحتاً 7 ارضین نہیں قرآن میں، لیکن یہی آیت ہے جہاں پر 7 زمینوں کا تذکرہ ہے. حدیث میں صراحتاً 7 ارضین کا لفظ ہے. اللہ نے 7 آسمان اور اسی کے مثل زمین پیدا کی، اور معاملات اللہ کے حکم یا اللہ کے آرڈر ان کے درمیان نازل ہوتے ہیں تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے علم کے اعتبار سے، یعنی اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے. شیخ کہہ رہے ہیں یہاں پر اللہ نے خلقت کا، آسمان و زمین کی خلقت کا تذکرہ کیا، اور ساتھ میں کس چیز کا تذکرہ کیا؟ آخر میں ہر چیز کا اس کو علم ہے، اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے، اس کا علم ہر چیز کو شامل ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ علما، اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے. تو نتیجہ نکلا کہ خلقت اور علم دونوں ساتھ ساتھ ہیں. اسی لیے وہ جو آپ کو آیتیں بتائی گئیں، خاص طور پر سورہ یاسین کی آیت اور ایک آیت اور سورہ ہجر کی غالباً، جس میں الخلاق العلیم کہا گیا. الخلاق العلیم یعنی بہت زیادہ پیدا کرنے والا، بہت زیادہ جاننے والا. جو خالق ہے وہی علیم ہے. ایک الگ الگ دوسرا ایک ساتھ ملانے پر جو خالق ہے اس کی خلقت علم کے ساتھ ہے. یوں ہی بغیر علم کے، جہل پر اللہ نے مخلوقات کو پیدا نہیں کیا. ہر مخلوق کے بارے میں اللہ جانتا ہے کہ اس کا انجام کیسا ہوگا، اس کا نتیجہ کیسا ہوگا، اچھا ہوگا برا ہوگا، دنیا کا اس کا انجام کیسا ہوگا، آخرت کا اس کا انجام کیسا ہوگا. تو اللہ
کہ جو مخلوق اللہ نے جو چیزوں کو پیدا کیا مکمل علم کے ساتھ پیدا کیا. جہالت کا کوئی عنصر اللہ کے ہاں نہیں ہے، کیونکہ جہل یا جہالت یہ نقص اور عیب ہے، اور اللہ کی ذات ہر نقص اور عیب سے مبرہ ہے. ہاں ابھی کچھ پوچھنا ہے اس میں؟ ہاں اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہے یا حس کافی ہے؟ نہیں، دلیل کی ضرورت نہیں، یہ منطقی مکمل ایک بحث ہے. البتہ ایک دوسری بحث آ رہی ہے کہ اس کا یہ لازمی معنی ہوگا یا نہیں، وہ آگے بحث آ رہی ہے. ابھی عقیدے کے نائے سمجھے، قاعدے کے سمجھنے کے نائے سے یہ بات یہاں پر مکمل ہو رہی ہے. آگے کچھ ضمنی بات آ رہی ہے جو بہت زیادہ اہم نہیں ہے، لیکن پڑھیں گے اس کو. چونکہ جو مثالیں دی ہیں شیخ نے وہ عقیدے کے نائے سے ہی دی ہیں، لیکن جو دلالت کی بات تھی وہ یہاں پر مکمل ہو رہی اصل چیز. تو اللہ کے اسما کی دلالت ذات پر یا صفات پر تین طرح سے ہوتی ہے: دلالت مطابقی، دلالت تضمنی، دلالت التزامی. دلالت مطابقی کو بتایا آپ کو، دلالت کلی کہہ سکتے ہیں. دلالت تضمنی کو دلالت جزئی کہہ سکتے ہیں. دلالت التزامی کو آپ لازمی کہہ سکتے ہیں. مطابقی یا کلی کا معنی یہ کہ لفظ کی دلالت اس کے تمام معانی پر. دلالت تضمنی یا جزئی کا معنی کہ لفظ کی دلالت اس کے تمام معانی پر نہیں، اس کے بعض معنی پر، کسی ایک خاص جز پر. دلالت التزامی یا لازمی کا معنی کیا؟ اس کا لازمی معنی ہے، نہ تو کلی ہے نہ تو جزئی ہے، اس کا لازمی معنی. وہ لازمی معنی سمجھیے اس سے لفظ سے خارج ہو سکتا ہے، لفظ سے خارج ہو سکتا ہے، یعنی وہ چیز ڈائریکٹ لفظ میں موجود نہیں ہے. آپ ایسا کہہ لو تو اس سے یہ سمجھیے، اس کو ہم اپنی بول چال میں کہتے ہیں آپ ایسا بولے جس کا یہ مطلب ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ پلان کر رہے ہیں، ابھی جیسے 10 بج رہا ہے، 12 بجے نکلنے کا کہیں سے بھی، اور آپ کو اسی ٹائم فون آتا ہے کسی کا، تو آپ کہتے ہیں ہم 12 بجے نکلنے والے ہیں، معلوم مہمان آنے. تو آپ یہ نہیں کہہ رہے ڈائریکٹ کہ آپ مت آئیے، لیکن وہ کیا بولیں گے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں آج نہیں آؤں. یہ وہ لازمی مانا ہوا، سمجھ رہے ہیں نا؟ جب آپ کے گھر کوئی پلان ہے پہلے سے، آپ 12 بجے نکلنے والے ہیں، آپ کے گھر 11 بجے فون آ رہا ہے کسی مہمان کا کہ ہم لوگ آ رہے ہیں آج آپ کے یہاں، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں 12 بجے ہمارا نکلنے کا پلان ہے. آپ ڈائریکٹ ان کو مہمان کو، کیونکہ الگ الگ کہنے کی تعبیر ہوتی ہے، تو آپ ڈائریکٹ منع نہیں کر رہے، لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں ہم لوگ 12 بجے ہمارا پلان بنا ہوا ہے. تو پھر وہ پوچھتے اس کا مطلب آج ہم نہیں آئیں، رات میں آئیں یا کل آ جائیں، تو یہ لازمی معنی ہوا. اس کو ہم فٹ کرتے ہیں اسماء صفات پر. جب اللہ خالق ہے تو اس کا لازمی معنی ہے وہ علیم بھی ہے، وہ قدیر بھی ہے. جب یہ دنیا ہے تو دنیا کا ایک بنانے والا ہے، اس کا ایک موجد بھی ہے. اس کو ہر کوئی مانتا ہے. ایک معمولی سے سوئی سے آپ اللہ کے خالق ہونے کو ثابت کر سکتے ہیں. ایک معمولی سی سوئی جو ہے، یا اس سے چھوٹا کوئی ذرہ ہو سکتا ہے، تو آپ اس سے سمجھا سکتے ہیں کہ یہ چیز کیسے پیدا ہوئی، اس کا کوئی بنانے والا ہے، کوئی کمپنی یا کوئی فرد اس کا بنانے والا ہے، تو یہ دنیا کیسے یوں ہی وجود میں آ سکتی ہے. اس طرح بہت سارے واقعات علماء کی جانب، محدثین کی جانب، فقہاء کی جانب منسوب ہیں. بہت سارے واقعات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جانب منسوب ہیں، جیسے وہ دہریہ کا واقعہ جو اللہ کو نہیں مانتا تھا. ہاں تو غالباً مناظرہ تھا، دیر سے آتے ہیں، بہرحال کس سیاق میں بات کہی گئی، لیکن جو اصل چیز یہ کہ وہ اللہ کا منکر تھا. وہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں آنے میں دیر ہوئی، لیکن میں ایک عجیب غریب منظر میں دیکھتا رہا کہ میں دریا کے کنارے تھا، دیکھتا ہوں کہ درخت اگتا ہے اور درخت خود بخود کٹ جاتا ہے اور شپ بن جاتی ہے، لوگ آتے جاتے ہیں. یہ عجیب منظر دیکھ کر میں حیران و پریشان رہ گیا. پھر وہ کہتے ہیں دیکھو یہ تمہارے امام کی حالت ہے. تو کہتے ہیں ابھی جب ایک معمولی سی کشتی بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی، ایک درخت خود بخود نہیں چل سکتا، تو یہ پوری دنیا کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ لازمی معنی ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. جب ایک چھوٹی سی سوئی خود بخود نہیں بن سکتی، ایک موبائل خود بخود نہیں بن سکتی، اس کے مختلف اجزاء مختلف کمپنیوں مختلف ملکوں سے جمع کیے جاتے ہیں، پھر جا کر ایک چھوٹی سی موبائل وجود میں آتی ہے، ایک پین بنتی ہے. تو یہ عجیب و غریب اور عظیم ترین طویل ترین دنیا یوں ہی کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ اور متعدد علماء حدیث میں جن کو شہرت ہوئی، سب سے زیادہ اور عظیم ترین شہرت ہوئی مناظرے کے لیے کون ہے؟ علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، جو میاں صاحب یعنی شیخ الکل فی الکل میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم شاگردوں میں سے، یعنی میاں صاحب کے شاگردوں کا تذکرہ ہو اور علامہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ نہ ہو تو یہ تذکرہ ادھورا ہے، تذکرہ ادھورا ہے. یا جمعیت اہل حدیث کا تذکرہ ہو اور علامہ امرتسری کا تذکرہ نہ ہو تو بھی جمعیت ادھوری ہے. ہاں بس یہ الگ بات ہے کہ جمعیت پہلے اس نام سے نہیں تھی، پہلے آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کے نام سے تھی. تقسیم کے بعد پھر جب علماء دونوں طرف ہو گئے تو جمعیت اہل حدیث ہونا، پہلے جو اصل نام تھا آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس.
آل انڈیا الحدیث کانفرنس، اور اس کے محرک اور روح رواں یا بانی علامہ ثناء اللہ مصری رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو میاں صاحب کے شاگرد ہیں۔ تقسیم کے بعد پھر یہ الگ الگ نام یعنی مرکزی جمعیت الحدیث ہند نام پڑا۔ اس سے پہلے جو نام تھا آل انڈیا الحدیث کانفرنس، اس کے محرک روح رواں کون تھے؟ علامہ ثناء اللہ مصری رحمۃ اللہ علیہ۔ ہاں، ابھی آگے بتا رہے ہیں شیخ کہ یہ جو دلالت الالتزام ہے یا لازمی دلالت ہے، یہ طالب علم کے لیے بہت مفید ہے، کیونکہ جب ایک لفظ کے معنی کو سمجھ جائے گا تو اس سے دوسرے متعدد لازمی معنی کو سمجھے گا۔ اور اس کی جانب کبھی کبھی میں تفسیر یا حدیث کے درس میں التزام کرتا ہوں کہ اس کا یہ لازمی معنی ہو رہا ہے، اور وہ جو تھوڑا سا سمجھا جا رہا ہے، استیناس کر رہے ہیں، اس پر ایک دوسری دلیل دلالت کر رہی ہے۔ یہ بہت اہم چیز، جیسے یہاں پر شیخ کیسے صفت علم کو ہم خالق سے سمجھے، لیکن اس پھر آپ کو دوسری دلیلوں سے بتایا کہ یہ دلیلیں بتا رہی ہیں، اور وہ اس لیے وہ دلیلیں بتایا۔ صفت علم کی تو ہزاروں دلیلیں ہو سکتی ہیں، صفت علم کی ہزاروں دلیلیں ہو سکتی ہیں، لیکن آپ کو جو دلیل بتائی گئی وہ دلیلیں بتائی گئی جن آیتوں میں خلق اور علم ایک ساتھ آیا، اسی لیے الخلاق العلیم، الخلاق العلیم والی مثالیں بتائی گئیں۔ یا سورہ قاف کی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ، خلقت اور علم سپریٹ طور پر بھی ثابت ہے، خلق سپریٹ طور پر بھی ثابت ہے، لیکن یہاں پر وہ دلیلیں بتائی گئیں جو نصاً ثابت ہے، لفظاً ثابت ہے۔ تو دلالت التزامی میں شیخ کیا بتا رہے ہیں؟ آپ ایک لفظ سے متعدد چیزوں کو ثابت کر رہے ہیں، وہاں وہ چیز ثابت کریں گے جہاں کہیں یہ چیز سمجھی جا رہی، آیت کے اس لفظ سے، حدیث کے اس لفظ سے، جس کو آپ استیناس کہہ سکتے ہیں، اس سے سمجھا جا رہا ہے، اور اس جو آپ سمجھ رہے ہیں اس آیت سے یا اس حدیث سے، پھر اس پر ایک دوسری دلیل دلالت کر رہی ہے۔ ہاں ابھی بولیے۔ ہاں یعنی مجرد بندے کا فہم نہیں بلکہ اس پر کسی اور دلیل کا قرینہ بھی آ رہا ہے۔ ہاں، یہ جو چیز آپ نے بتائے، یہ چیز اس آیت کے اس لفظ سے سمجھی جا رہی ہے، یہاں سمجھ رہے ہیں، پھر اس پر دوسری ایک مستقل دلیل صراحتاً دلالت کر رہی ہے، سمجھے نا؟ یہ اس آیت سے فہم ہے یا اس حدیث سے فہم ہے، سمجھا جا رہا ہے، لیکن دوسری نص یا آیت یا دلیل صراحتاً، جیسے سورہ طلاق کی جو آخری آیت ہم پڑھے، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، یہاں پر ساتوں زمین کا تذکرہ لفظاً نہیں ہے، کیا ہے؟ سبع ارض کا لفظ نہیں ہے، لیکن دوسری دلیلیں یعنی حدیث کی صراحتاً اس پر دلالت کر رہی ہیں۔ سات سبع سماوات کا تذکرہ ہے، لیکن ارض کا تذکرہ نہیں ہے۔ ہاں، اور کوئی سوال تھا دلالت الالتزام میں؟ ہاں، دلالت الالتزام شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہ طالب علم کے لیے بہت مفید ہے۔ اچھا، عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ دلالت الالتزام مفیدۃ جدا لطالب العلم اذا تدبر المعنى ووفقه اللہ تعالی فہما للتلازم فإنه بذلك يحصل من الدلیل الواحد على مسائل کثیرۃ۔ دلالت التزام یا لازمی دلالت یا لازمی معنی یا لازمی مفہوم طالب علم کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ جب وہ معنی میں تدبر کرے اور اللہ اس کو لازمی فہم عطا کرے، معنی میں غور و فکر کرے، اور یہ تدبر کا جو مفہوم ہے یہ فہم سے اعلیٰ ہے۔ پہلے لفظ کے بعد فہم کے بعد تدبر ہے۔ وہ قرآن میں 2 آیتوں میں جو اللہ نے کہا افلا یتدبرون القرآن، افلا یتدبرون القرآن، تو تدبر کیا معنی، لفظ کا معنی سمجھے بغیر آئے گا یا لفظ کا معنی سمجھنے کے بعد تدبر آئے گا؟ لفظ میں ہی تو تدبر کرنا ہے۔ لفظ کا معنی سمجھے بغیر تدبر ہو ہی نہیں سکتا۔ جب اللہ نے تدبر کی دعوت دی، اس کا مطلب یہ کہ لفظ کا معنی سمجھنے کی جانب بھی دعوت، کیونکہ تدبر فہم کے بغیر آ ہی نہیں سکتا۔ تو کہہ رہے جب طالب علم معنی کو میں تدبر کرے، غور و فکر کرے، اور اللہ اس کو لازمی فہم عطا کرے، لازمی معنی سمجھنے کی توفیق دے، کیونکہ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ایک دلیل سے بہت سارے مسائل اس کو حاصل ہو سکیں گے۔ اور اسی لیے جو علماء مسائل بکثرت مستنبط کرتے ہیں حدیث سے، آیت سے، اس کے پیچھے یہی راز ہوتا ہے۔ ابن عثیمین کے فوائد پڑھیں، یا جہاں ایک آیت سے متعدد فوائد ذکر کرتے ہیں یا ایک حدیث سے متعدد فوائد جو علماء مستنبط کرتے ہیں، وہاں دیکھیے طریقہ کیا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی وہ
آیت یا وہ حدیث صراحتاً اس پر نہیں دلالت کرتی، لیکن عالم کا یا محدث کا استدلال اسی آیت یا اسی حدیث سے ہوتا ہے. کبھی ڈائریکٹ دلالت کرتی ہے، کبھی تضمنی ہوتی ہے، کبھی التزامی ہوتی ہے، کبھی آیت کے یا نص کے کسی لفظ سے وہ چیز سمجھی جا رہی ہے اور دوسری نص اس پر صراحتاً دلالت کرتی ہے. ہاں واضح یہاں تک دلالت التزام. ہاں. آگے ابھی یہ چیز آ رہی ہے کہ لازمی معنی مراد ہوگا یا نہیں، اس پر سوال آیا تھا. لازمی معنی مراد لیا جائے گا یا نہیں مراد لیا جائے گا؟ ہاں ہر جگہ لیا جائے گا یا نہیں. یعنی ابھی سمجھیے قاعدہ مکمل ہو گیا، لیکن اس کو بھی اسماء و صفات اور عقیدے پر ہی فٹ کر کے جواب دیں گے. ہاں 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 کوئی اس سے تو یہ بھی لازم آتا ہے کہ اس دل اللہ تعالیٰ ظلم کر رہا، ہاں یعنی لینے کے لیے، یعنی غلط معنی لینے. ٹھیک، اس میں پھر تفریق کس طرح سے کی جائے؟ آ رہا ہے آگے 3 چیزیں آ رہی ہیں. شیخ یہاں پر 2 چیزیں کہیں. لازمی معنی کسی کے قول کا یا کسی کلام کا لازمی معنی مراد لیا جائے گا یا نہیں مراد لیا جائے گا. کسی کے کلام کا لازمی معنی حق ہوگا یا نہیں حق ہوگا. تو یہاں پر آپ یہ سمجھیے 2 طرح کی تقسیم ہے. اللہ اور اس کے رسول کے کلام کا لازمی معنی، اللہ اور اس کے رسول کے کلام کا لازمی معنی. دوسرا مخلوق کے کلام کا لازمی معنی، یا یہ کہنے اللہ اس کے رسول کے علاوہ دوسروں کے کلام کا لازمی معنی. تو 2 قسمیں کر کے آپ اس کو سمجھیے. تو شیخ جو بتانے پہلے اللہ اس کے رسول کے کلام کا لازمی معنی کہہ رہے کہ اللہ اس کے رسول کے کلام کا لازمی معنی مراد لیا جائے گا اور وہ حق ہوگا. پہلے قاعدہ اور نقطہ سمجھ لیجیے تب اس کی عبارت پڑھتے ہیں. تو اللہ اس کے رسول کے کلام کا لازمی معنی مراد لیا جائے گا اور اللہ اس کے رسول کے کلام کا لازمی معنی حق ہوگا. ابھی مخلوق کے کلام پر بات نہیں آ رہی. مخلوق کے کلام کی پھر 3 حالتیں کر رہے ہیں. پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. اللہ اور اس کے رسول کے کلام کا لازمی معنی مراد لیا جائے گا، اللہ اور اس کے رسول کے کلام کا لازمی معنی حق ہوگا. کیوں؟ کہہ رہے ہیں کیونکہ اللہ اس کے رسول کا کلام حق ہے اور حق کا لازمی معنی بھی حق ہوگا. کیونکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ اس کا لازمی معنی کیا ہو سکتا ہے. اس لیے اگر کوئی دوسری چیز نکل کر کے آ سکتی ہے اس کے خلاف تو وہاں پر وضاحت کر دی گئی. تو لازمی طور پر اللہ اور اس کے رسول کے کلام کا لازمی معنی مراد لیا جائے گا اور وہ حق ہوگا. ٹھیک ہے، ابھی عبارت پڑھتے ہیں شیخ کی. وَعَلَمْ أَنَّ اللَّازِمَ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَقَوْلِ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صح ان يكون لازما. یہ جملہ مترجہ ہے، یعنی عبارت اس طرح پڑھیں گے وَعَلَمْ أَنَّ اللَّازِمَ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَقَوْلِ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم حق اذا صح ان يكون لازما. جان لو کہ اللہ اور اس کے رسول کے کلام کا لازمی معنی حق ہے. اللہ اس کے رسول کے کلام کا لازمی معنی حق ہے. بیچ میں جس کو کہا تھا جملے مترجہ، ابھی اس کو دیکھیں. اذا صح ان يكون لازما، جب حقیقت میں صحیح طور پر وہ لازمی معنی وہی لازمی معنی ہو. اذا صح ان يكون لازما، جب جس کو وہ لازم کہہ رہا ہے وہی صحیح لازم ہو. لازم کہنے والے تو بندے ہیں. ہاں اس لیے قید لگا ہے اذا صح ان يكون لازم. ہاں ابھی مخلوق پر نہیں آئے. مخلوق والے میں 3 حالتیں آئیں گی. مخلوق میں 3 حالتیں آئیں گی. اللہ اس کے رسول کے کلام کا لازمی معنی حق ہوگا جب اس لازمی معنی کو صحیح طور پر حق طور پر لازمی مانا جائے، حقیقت میں وہی صحیح لازمی معنی ہو. جب کلام کا یعنی اللہ اس کے رسول کے کلام کا لازمی معنی صحیح طور پر لازمی معنی ہو. کیوں؟
کہنے لأن کلام اللہ و رسولہ، لأن کلام اللہ و رسولہ حق ولازم الحق حق، کیونکہ اللہ اس کے رسول کا کلام حق ہے اور حق کا لازمی معنی حق ہوگا۔ اللہ اس کے رسول کے کلام میں کہیں سے باطل نہیں آ سکتا، اللہ اس کے رسول کا کلام حق ہے تو حق کا لازمی مفہوم بھی حق ہوگا۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ ہاں، تو اللہ اس کے رسول کے کلام کا لازمی معنی مراد لیا جائے گا، کیونکہ اللہ اس کے رسول کا کلام حق ہے اور لازم حق کا لازمی مفہوم بھی حق ہوگا، حق کا لازمی معنی بھی حق ہوگا۔ آگے پھر بتا رہے ہیں، یا دوسرا نقطہ کہہ لیں اس کو اسی کا، لأن اللہ تعالی عالم بما یکون لازما من کلامہ و کلام رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ کے کلام کا لازمی معنی کیا ہوگا، اللہ کے رسول کے کلام کا لازمی معنی کیا ہوگا، لہذا اللہ اس کے رسول کے کلام کا لازمی معنی مراد ہوگا، فیکون مرادن، وہ مراد ہوگا، کیا مراد ہوگا، لازمی معنی، لازمی مفہوم اللہ کے کلام کا، رسول کے کلام کا صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہوگا، مراد لیا جائے گا۔ کیوں؟ اس سے پہلے جو چیز بتائی کہ اللہ کا کلام حق ہے، رسول کا کلام حق ہے اور حق کا لازمی معنی حق ہوگا، حق کا لازمی مفہوم حق ہوگا۔ یہاں پر اللہ کے کلام، رسول کے کلام کا لازمی معنی پر بات مکمل ہو گئی۔ ہاں، اس میں اگر کسی کا سوال ہے سوال کیجیے۔ ابھی مخلوق کے پانی ولأن اللہ تعالی پانی پانی عالم بما یکون لازما، ہاں عالم بما یکون لازما من کلام رسولہ فیکون مرادا۔ ہاں، یہاں یہ دوسرا نقطہ کہیں کہ اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ کے کلام کا لازمی معنی کیا ہوگا، اگر ہاں اللہ کے کلام کا لازمی معنی کیا ہوگا، اگر وہ معنی کوئی باطل ہوتا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ بات، وہ کلام نہیں کہتے۔ اللہ کے لیے مناسب نہیں، ہاں، اور اگر مناسب نہیں ہوتا، وہ لازمی معنی مناسب نہیں ہوتا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی بطور وحی، بطور شریعت وہ بات ادا نہیں ہوتی، کیونکہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ کلام اللہ اور کلام رسول کی کیا بلاغت کا یہ اس میں جو حسن پایا جائے گا، ہاں اس کا لازمی معنی، اس کا یہ نقص ہو جائے گا اگر اس کا لازمی معنی نہیں پایا جائے گا۔ ہاں، لازمی معنی پایا نہیں جائے گا، لازمی معنی مراد لیا جائے گا۔ لیکن ایک بات جو بین القوسین گزری تھی کہ وہ لازمی معنی صحیح ہونا چاہیے، کیا اس کا یہی لازمی معنی ہے؟ ہم جو نکال رہے ہیں ہاں ہاں، اس لیے فہم جو بات فہم کی سلب کہتے ہیں، فہم والی بات آتی ہے، فہم کیسے ہوگا، تو اس کا مستقل ایک اصول ہے، فہم السلف، فہم الصحابہ رضی اللہ عنہ۔ اگر ہماری فہم صحابہ کرام کے فہم سے ٹکراتی ہے تو ہمارے فہم کا کوئی ویلو نہیں، ہماری فہم صحابہ کرام کے فہم کے مخالف جاتی ہے تو ہمارے فہم کا کوئی ویلو نہیں، زیرو ویلو بھی نہیں، کیونکہ ہماری ویلو اسی وقت ہے جب ہم مسلمان ہیں، جب ہم موحد ہیں، کتاب و سنت کو فالو کر رہے ہیں، کہ کتاب و سنت کو جس طرح صحابہ کرام نے سمجھا اس طرح سمجھ رہے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے خلاف سمجھنا جو صحابہ کرام نے سمجھا تو وہ چیز باطل ہے، وہ چیز باطل ہے۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین، غیر سبیل المؤمنین یعنی غیر طریق صحابہ۔ اس لیے صحابہ پر جب گفتگو کرتا ہوں تو میں بولتا ہوں کہ صحابہ کرام کی فضیلت کے لیے تو ہزاروں سے زیادہ دلیلیں ہو سکتی ہیں، قرآن میں جتنی جگہ ایمان اور مومن کا لفظ آیا وہ سب ہم پہلے مراد ہوں گے کہ نہیں، وہ تو چیک کرنا پڑے گا، طلبا کو سمجھانے کے ہم مراد ہوں گے اس ایمان میں، وہ نہیں ہو تو چیک کرنا پڑے گا، احتمال ہو سکتا ہے، لیکن صحابہ کرام کے مراد ہونے میں کوئی شک ہے؟ پورے قرآن میں جہاں بھی ایمان اور مومن کا تذکرہ آیا، ایمان والوں کے اوصاف بتائے گئے، ایمان والوں کی خوبیاں بتائی گئیں، وہاں صحابہ کرام داخل ہیں، باقی اسپیشل جو فضیلتیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن پورے قرآن میں جہاں بھی صحابہ ایمان والوں کی فضیلت بیان کی، جیسے یہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، غیر سبیل المؤمنین، غیر طریقی صحابہ، صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر، واضح نقطہ؟ ہاں، مراد لیا جائے گا، اور حق بھی اللہ اور اس کے رسول کے کلام کا لازمی معنی حق ہے اور مراد بھی لیا جائے گا۔ ہاں حق کا لازمی معنی حق ہو، حق کا لازمی معنی باطل نہیں ہو سکتا، باطل کا لازمی معنی باطل ہوگا،
جو باطل ہے اس کا لازمی معنی باطل ہوگا، جو حق ہے حق کا لازمی معنی حق ہوگا، بشرطے کہ یہ کلیئر کر لیا جائے، صحیح طور پر چیک کر لیا جائے گا کہ یہی اس کا لازمی معنی ہے۔ جو بیچ میں بتایا تھا کہ جملہ مترجہ کے طور پر ہے، کیا عبارتی شے کی اذا صح ان یکون لازمہ، جب وہی حقیقت میں وہی لازمی معنی ہو، یہ اللہ کے کلام کا لازمی معنی، اللہ اس کے رسول کے کلام کا لازمی معنی حق ہوگا اور مراد بھی لیا جائے گا۔ یہ دو چیزیں یہاں پر آپ کو خیال کرنے کی۔ اب اس کے بعد آگے جو بات آ رہی ہے مخلوق کے کلام کا لازمی معنی۔ یہاں پر ہاں اللہ اور رسول کا لازم ہونا، وہی کا لازم ہونا اس طرح۔ ہاں وہی یعنی قرآن و سنت، کتاب و سنت، ترکت فیکم امرین۔ ابھی آگے جو چیز آ رہی ہے اس کا پہلے خلاصہ سمجھ لیجیے، کیونکہ عبارت تھوڑا سا کہیں کہیں مشکل ہوتی ہے، منطقی چیزیں کہیں کہیں پر آ رہی ہیں۔ اللہ اس کے رسول کے کلام کے علاوہ یعنی مخلوق، یہاں جب مخلوق کریں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب شریعت کے نائے سے الگ رکھیے۔ مخلوق کا لازمی معنی، مخلوق کے کلام کا لازمی معنی مراد ہوگا یا نہیں؟ تو یہاں پر تین حالتیں شیخ بتا رہے ہیں۔ اس میں سے بول رہے ہیں سوا قول اللہ و رسول، مخلوق کے بدلے ہاں اللہ اس کے رسول کے کلام کے علاوہ، یا مخلوق کہہ رہا ہوں تو مخلوق میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نہیں لائیں گے، مخلوق میں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لائیں گے، یعنی اللہ اس کے رسول کے کلام کے علاوہ یعنی مخلوق کے کلام کا لازمی معنی مراد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہہ رہے ہیں یہاں کی تین حالتیں ہیں۔ پہلی حالت، کتاب میں نہیں، پہلے سمجھ لیجیے اس کو، عبارت پڑھیں گے۔ جو قائل ہے، جو کہہ رہا ہے، جو متکلم ہے، اس کو بتایا جائے گا کہ تمہاری بات کا یہ لازمی معنی ہو رہا ہے، لازمی معنی یہ مطلب سمجھ میں آ رہا ہے، تمہاری بات کے مفہوم نکل کر کے آ رہا ہے، تو وہ کہتا ہے ہاں میری بات کے ہی لازمی معنی ہے، میری بات کے ہی لازمی معنی ہے، تو ایسی صورت میں اس کے کلام کا وہ لازمی معنی مان لیا جائے، مراد ہوگا۔ واضح؟ انہوں خود معترف ہاں ہوگی اس کو مان ہاں۔ لیا۔ دوسرا اس کا اپوزٹ، اس قائل سے، اس متکلم سے کہا جائے کہ تمہاری بات کا یہ لازمی معنی ہوتا ہے، یہ مطلب نکل کر کے آتا ہے، وہ کہتا نہیں میری بات کا یہ معنی نہیں ہے۔ جیسے آپ نے بولا مہمان نے آپ کو فون کیا، ابھی 10:30 بج رہا ہے کہ ہم 11 بجے آنے والے ہیں، تو ہم کہتے نہیں ابھی ہم نکل رہے ہیں، ہمارا نکلنے کا ارادہ ہے، تو مہمان کیا بولتے ہیں، تو اس کا معنی ہے کہ آج ہم ابھی نہیں آئے، میں تو یہ نہیں بول رہا ہوں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں میرا یہی مطلب ہے، تو اس کے کلام کا لازمی معنی مراد ہوگا۔ لیکن اگر وہ کہتا نہیں میری بات کا یہ معنی نہیں ہے، ابھی ہم لوگ نکل رہے لیکن تم آ جاؤ، میں بازو میں چابی دے کر کے جا رہا ہوں، یا جس راستے سے تم آ رہے ہو آؤ، راستے میں پک اپ کر لیں گے، پھر وہاں سے واپس آ جائیں گے، کوئی میٹنگ پوائنٹ جہاں سے پھر دونوں ساتھ میں ریٹرن آ جائیں گے، یا تم گھر پر آ جاؤ، ہم کھانا وغیرہ بنا کر جا رہے ہیں، چابی بازو میں، تم آ جاؤ، ہم جلدی واپس آ جائیں گے، یا رات میں آ جاؤ 2 گھنٹہ لیٹ کر کے، تو اس کے کلام کا وہ لازمی معنی نہیں ہوا کہ تم آج نہیں آؤ، تم آ جاؤ، تھوڑی تاخیر سے آؤ۔ تو جب متکلم کو یا گفتگو کرنے والے کو، قائل کو یہ کہا گیا کہ تمہاری بات کا یہ معنی نکل کر کے آ رہا ہے، تمہاری بات کا یہ لازمی معنی ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے، اور وہ کہتا نہیں میرے بات کا یہ مطلب نہیں، تو اسی صورت میں اس کے کلام کا وہ لازمی معنی نہیں ہوگا۔ واضح یہاں تک؟ تیسری حالت، تو وہ بولے کہ ہاں یہی لازمی معنی ہے۔ ہاں لازمی معنی، جیسے پہلے والی حالت میں بتایا کہ ہم لوگ آ رہے ہیں، تو بولے کہ ابھی ہم لوگ سفر پہ نکل رہے ہیں، تو کہتا کیا اس کا یہ مطلب ہے تو ابھی ہم نہیں آئے، بولتا ہاں آج نہیں آؤ، کل آ جانا، اگلی چھٹی پر آ جانا، جمعہ کو آ جانا، سنڈے کو آ جانا، تو اس کا لازمی معنی، ہاں تو لازمی معنی، ہاں یہ کلیئر ہے۔ تیسری حالت، اس سے کہا گیا کہ آپ کے کلام کا یہ لازمی معنی نکل کر کے آ رہا ہے، تو وہ خاموش رہتا ہے، کچھ بھی نہیں کہتا، نہ تو ہاں کہتا نہ تو نہیں کہتا، تو ایسی صورت میں وہ اس کے کلام کا لازمی معنی نہیں ہوگا۔ تو جو لازمی معنی مراد لیا جا رہا ہے، ایسی صورت جہاں وہ سکوت اختیار کر رہا ہے، تو اس کے کلام کا وہ لازمی معنی مراد نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے سکوت اختیار کیا، جو لازمی معنی ہو سکتا ہے وہ مراد لے یا نہ مراد لے۔ تو ابھی 3 حالتیں ہوئیں۔ پہلی حالت، اس کو کہا گیا کہ آپ کے کلام کا یہ لازمی معنی ہے، وہ کہتا ہاں، تو اس صورت میں وہ لازمی معنی اس کی طرف منسوب کیا جائے، کہا جائے گا ہاں، وہ نفی کر دیتا ہے، ریجیکٹ کر دیتا ہے، نکار دیتا ہے، تو اس صورت میں اس کی طرف اس کا لازمی معنی نہیں منسوب کیا جائے گا۔ تیسرا، سکوت اختیار کرتا ہے، توقف اختیار کرتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس کی طرف اس قول کو نہیں منسوب کیا جائے گا، کیونکہ اس نے سکوت اختیار کیا، ہو سکتا ہے اس کا لازمی معنی کچھ اور نکل کر آئے، اس کے اور دوسری کسی چیز کا احتمال ہو۔ یہ تینوں چیزیں کلیئر ہیں؟ ہاں ایک تو توقف کا بھی ہے، دوسرا انکار
सुकूत, हाँ खामोशी इख्तियार करें। ये तकरीबन मेरे यहाँ तकरीबन 1.5 पेज, ये उसका खुलासा है। अभी लफ्ज़ को पढ़ते हैं। ये मुताबिका तज़म्मुन और इल्तिज़ाम में ये किसके ताबे है? दलालत इल्तिज़ाम या लाज़मी के ताबे। मुताबिका तज़म्मुन पर कोई गुफ्तगू नहीं। फिर मुताबिका तज़म्मुन को बताया, मुताबिका का माना कुल्ली, लफ्ज़ की दलालत उसके मुकम्मल माने पर, तज़म्मुन का माना लफ्ज़ का दलालत या लफ्ज़ का मफ़हूम उसके बाद अज्ज़ा पर, इल्तिज़ाम लाज़मी माना, ये सब लाज़मी माना की शरह चल रही है। इबारत पढ़ते हैं शेख, जो मिसालें दे रहे हैं ये अस्मा और सिफ़ात के नाये से दे रहे हैं, और इस नाये से कि जो सिफ़ात की नफ़ी करने वाला है वो सिफ़ात को साबित करने वाले से ऐसा कह रहा है। सिफ़ात को साबित करने वाला का मफ़हूम अहलुस सुन्ना, सलफ़, अहलुल हदीस। सिफ़ात का इनकार करने वाले, चाहे कुल्ली तौर पर सिफ़ात का इनकार करने वाले मुतज़िला जहमिया, या जुज़वी तौर पर इनकार करने वाले जैसे अशायरा, सात सिफ़ात को मानते बाकी का इनकार करते हैं। जो आगे ताबीर आएगी, सिफ़ात का इनकार करने वाला, सिफ़ात को साबित करने वाला। सिफ़ात को साबित करने वाले कौन है? अहलुस सुन्ना, सलफ़, अहलुल हदीस। सिफ़ात का इनकार करने वाले जो लोग भी इनकार करते हैं, जैसे मुतज़िला हो, जहमिया हो, जो कुल्ली तौर पर इनकार करते हैं, या जो बाज़ सिफ़ात को मानते हैं बाज़ का इनकार करते हैं, अशायरा जो 7 सिफ़ात को मानते हैं बाकी का इनकार करते हैं। कहते हैं 3 हालतें। अल ऊला, पहली हालत, अन युज़करा लिल काइल व यल्तज़िम बिही, कायल को बताया जाए, कायल से जिक्र किया जाए कि उसका ये लाजमी माना है, व यल्तज़िम बिही, उसको लाजिम पकड़ ले, कहे हाँ यही लाजमी माना है। मिसाल अन यक़ूल मन यनफ़ी अस्सिफ़ात अल फ़ेलिया, चूँकि यहाँ सिफ़ात फ़ेलिया आपको समझना मुश्किल होगा, आगे सिफ़ात के बाद में एक दर्स आएगा सिफ़ात की किस्में, सिफ़ात ज़ातिया, सिफ़ात फ़ेलिया। सिफ़ात फ़ेलिया सिफ़ात ज़ातिया का अपोजिट है, जैसे सिफ़त फ़रह, सिफ़त गज़ब, सिफ़त रिज़ा, सिफ़त इस्तिवा, यानी जो अल्लाह की मशीयत पर डिपेंड है, जो अल्लाह जब चाहता है उन सिफ़ात से मुत्तसिफ़ होता है। इसके बरखिलाफ़ सिफ़ात ज़ातियाँ हैं, जिन सिफ़ात से अल्लाह अज़ल से मुत्तसिफ़ है और हमेशा मुत्तसिफ़ रहेगा, हमेशा से मुत्तसिफ़ है, हमेशा मुत्तसिफ़ रहेगा। एक लम्हा के लिए, एक सानिया के लिए, एक सेकंड के लिए भी वो सिफ़ात अल्लाह से जुज़ा नहीं की जा सकती, वरना नक्स लाजिम आएगा। ये सिफ़त सम है, सिफ़त बसर है, सिफ़त रुया है, सिफ़त इल्म है। हाँ हाँ पेपर में भी इसका हाँ पूछे थे ना, हाँ चलन थे, हाँ, बोलिए। क्या हम ऐसा पूछ सकते हैं कि पहलिया वो है जो किसी हादसे के होने पर अल्लाह अपने ऊपर, अल्लाह ने खबर दी हो कि ऐसा हुआ तो मैं ऐसा हो जाऊंगा, अगर तुम हाँ, जब उसके असबाब पाए जाएंगे वो सिफ़ात पाई जाती है। जिस हाँ तरह कोई हाँ, हादिस का लफ्ज़ आ रहा है, हादिस का लफ्ज़ आ रहा है। ये हदीस का मंत लफ्ज़ है, हादिस यहाँ किताब में आ रहा है, किताब में हादिस का लफ्ज़, और ये मंतिकी बहसें हैं। असलाफ की किताब में इस तरह की चीज़ें, लेकिन जब ये बहसें आती हैं तो उनसे चारा नहीं, वही लफ्ज़ आ रहा है। हादिस, कदीम, ये सारी मंतिकी बहसें हैं, लेकिन अकीदे यहाँ भी शेख के यहाँ हादिस का लफ्ज़ आ रहा है। हादिस का मतलब ये कदीम का अपोजिट है। हादिस का मतलब क्या है? कदीम का अपोजिट। मंतिकी तौर पर अल्लाह के लिए वो कदीम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, हादिस यानी मखलूक। मिसल अन यक़ूल मन यनफ़ी अस्सिफ़ात अल फ़ेलिया, सिफ़ात फ़ेलिया का इनकार करने वाला वो कहे किससे? लिमन युस्बितुहा, जो उसको साबित करता है। यानी सिफ़ात का इनकार करने वाला सिफ़ात को साबित करने वाले से कहे, यानी और आसान लफ्ज़ों में मुनकिरीन सिफ़ात सलफ़ से ये कहें, किसी सल्फ़ी से, किसी अहले हदीस से, किसी खालिस सुन्नी, सुन्नी मतलब जो किताब सुन्नत के मुताबिक अमल करने वाले और अकीदा रखने वाले से कहे, क्या कहे? यल्ज़मु मिन इस्बात का सिफ़ात अल फ़ेलिया लिल्लाहि अज़्ज़ा वजल अन यकून मिन अफ़आलिही मा हुवा हादिस। सिफ़ात फ़ेलिया आप साबित कर रहे हैं, या फ़ला फ़ला सिफ़ात आप साबित कर रहे हैं अल्लाह के लिए, इससे ये लाजिम आता है कि अल्लाह के अफ़ाल में से अल्लाह के कुछ अफ़ाल हादिस हैं। हादिस हैं, हादिस का मतलब क्या है? कदीम नहीं है, पहले नहीं थे, अभी हैं, बाद में नहीं होंगे। पहले नहीं थे, अभी उस सिफ़त से मुत्तसिफ़ हुआ। क्या कहे? जो सिफ़ात का इनकार करने वाला है वो सिफ़त को साबित करने वाले से ये कहे कि इससे ये लाजिम आता है कि अल्लाह की सिफ़ात में से, अल्लाह के अफ़ाल में से कुछ अफ़ाल हादिस हैं, अल्लाह की कुछ सिफ़ात हादिस हैं। इससे ये लाजिम आता है, कौन कहे? सिफ़ात का मुनकिर सिफ़ात को साबित करने वाले से। यानी ये कह लें कि जहमी सल्फ़ी से कहे, जहमी सुन्नी से कहे, मुअत्तिला कोई किसी सल्फ़ी से कहे, किसी अहलुल हदीस से कहे कि तुम सिफ़त को साबित कर रहे हो अल्लाह के लिए, इससे लाजिम आता है कि अल्लाह के अफ़ाल हादिस हैं, अल्लाह की सिफ़ात हादिस हैं। समझ में आ रहा है यहाँ तक? फ़यक़ूलुल मुस्बित, तो साबित करने वाला कहेगा या साबित करने वाला कहे, यानी सल्फ़ी कहेगा, अहलुल हदीस कहेगा, सुन्नी कहेगा, सिफ़ात को साबित करने वाला क्या कहेगा? नाम, ये लाजिम आता है।
کہ اللہ کے افعال حادث ہیں. حادث کا مطلب کیا ہے؟ پہلے سے نہیں تھا، پہلے وہ صفت نہیں تھی، ابھی اس صفت سے متصف ہوا، پھر نہیں ہوگا. نعم وانا التزم بذلک، میں اس کو لازم پکڑتا ہوں. میرے کلام کا یہ معنی ہے کہ اللہ کے کلام، اللہ کے صفات میں سے، اللہ کے افعال میں سے بعض صفات، بعض افعال حادث ہیں. فإن اللہ لم یزل ولا یزال. لم یزل کیا کہیں گے؟ نہیں زائل ہوا، نہیں زائل ہوگا. لفظی ترجمہ مطلب کیا ہوا؟ ہمیشہ سے ہمیشہ تک. آپ اردو میں کیا کہیں؟ ہمیشہ سے ہمیشہ تک. یا اور ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، ازل سے ابد تک. ہمیشہ رہا ہے، ہمیشہ رہے گا. فعال لما یرید، جو چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرنے والا ہے. فعال لما یرید متعدد آیتوں میں آپ کو ملے گا، یفعل ما یرید، یفعل ما یشاء، فعال لما یرید. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ جو چاہتا ہے کرتا رہا ہے، مستقبل میں ہمیشہ اللہ جو چاہے گا کرے گا. ولا نفادا، دال ہے، زال نہیں ہے، دال ہے. ما عندکم ینفد، ینفد، وما عند اللہ باقن. بلاغہ کے درس میں کوئی تھا اس میں سے؟ یہاں طباق، طباق بلاغہ کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ طباق. ایک ہی جملے میں لفظ اور اس کے اپوزٹ کا جمع ہونا، جیسے الارض والسماء. ینفد باق، ما عندکم ینفد، تمہارے پاس جو ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس وہ باقی رہنے والا. ینفد اور باقی یہ اس میں ضد ہے، اس کو بلاغہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں طباق. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. ولا نفاد یعنی لا فناء ولا انتہاء لاقوالہ وافعالہ عز وجل. کیونکہ اللہ کے اقوال اور اللہ کے افعال کو فنا نہیں ہونے والا. اللہ کے کلمات، اللہ کے کلام، اللہ کی گفتگو ختم ہونے والی نہیں ہے. اللہ کے افعال ختم ہونے والے نہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی بات کہہ رہا ہے، فرشتوں کو کوئی آرڈر دے رہا ہے، اللہ کوئی کام کر رہا ہے جو پہلے نہیں تھا. تو اللہ کے افعال میں حادث ہوا یا نہیں؟ اللہ کے افعال حادث ہو رہے یا نہیں؟ حادث کا معنی قدیم کا اپوزٹ. ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہاں، تو صفت نزول کیا صفات فعلیہ میں سے، صفت استوا صفت فعلیہ میں سے. یہ صفات یہاں جس اسلوب میں گفتگو تو حادث ہوئی. پہلے اس صفت سے متصف نہیں تھا، اب متصف ہو گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس کے برخلاف جب استوا اور نزول کی بحث آئی تو اس کے ایک لفظ علو کو ہم حادث یا صفات فعلیہ میں سے نہیں مانتے. اس لیے جو پڑھے ہوں گے استوا اور علو میں تو وہاں بتایا ہوں گا کہ علو استوا میں جو فرق، اس میں سے ایک فرق علو صفت ذاتی ہے. علو صفت ذاتی ہے، استوا کیا ہے؟ صفت فعلی ہے. نزول صفت فعلی ہے. بلکہ علماء تو کہتے ہیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نزول کرتا ہے اس حالت میں بھی اللہ علو میں ہی ہے. علو صفت ذاتی ہے، اس کا اپوزٹ سفل ہے، نیچے ہونا، ڈاؤن. یہ صفت نقص ہے. اور جو بتایا شروع میں کہ اللہ کو نقائص اور عیوب سے منزہ اور مبرہ کیا جائے گا. اللہ کی ذات کے لیے نقص نہیں، اللہ کی ذات کے لیے عیب نہیں. تو علو صفت ذاتی ہے، استوا علی العرش صفت فعلی ہے، نزول صفت فعلی ہے. اللہ نزول کر رہا ہے پھر بھی صفت علو سے وہ متصف ہے، پھر بھی وہ صفت علو سے متصف ہے. متعدد چیزیں اس باب میں علماء گفتگو کرتے ہیں. کیا عرش خالی ہوتا ہے؟ یا تو بہتر سکوت اختیار کیا جائے کیونکہ اس کی دلیلیں نہیں ہیں. ابن تیمیہ کا ایک رسالہ مکمل اس پر الرسالہ العرشیہ، اور ایک ہے شرح حدیث النزول، شرح حدیث النزول، اور ایک رسالہ العرشیہ. نزول اور استوا سے متعلق نزول، حدیث النزول جو ہے ینزل ربنا الی السماء الدنیا کل لیلہ، اس کو حدیث النزول کہتے ہیں محدثین. تو اس کی حدیث النزول کی مکمل شرح ابن تیمیہ نے کی ہے. اور دوسرا ایک رسالہ الرسالہ العرشیہ. باقی علماء نے الگ الگ مستقل کتابیں لکھی اس فن پر. العلو پر مستقل کتابیں صرف علو کے نام سے لکھی گئی، کتاب العلو، کتاب العلو. ہاں ہاں. تو یہاں پر کیا خلاصہ نکلا؟ ہاں ہاں، نہیں، پہلے بھی نہیں آگے بھی نہیں، ایسا نہیں. ہمیشہ سے ہمیشہ تک، ہمیشہ پہلے یعنی ماضی. ہاں، یعنی جو کیسے کہیں گے اس کو؟ ازل اور ابد تھوڑا ہارڈ ہو گیا. ازل سے مطلب شروع سے اینڈنگ پوائنٹ. جیسے مان لیتے ہو 100 میٹر کی ریس لگا رہے، پہلا جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ سمجھیے ازل ہوا، اور جو آخری اینڈنگ پوائنٹ ہے وہ ابد ہوا.
ازل ماضی اور ابد مستقبل ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک، کیونکہ وہ فعال لما یرید ہے، جب جو چاہتا کرتا ہے، اس سے باز پرس نہیں کی جا سکتی، سوال نہیں کیا جا سکتا، کوشچن نہیں کیا جا سکتا. لا یسأل عما یفعل. تو اللہ کے اقوال اور افعال کا خاتمہ نہیں، اللہ کے اقوال افعال خاتمہ نہیں، ختم نہیں ہو سکتے اس کے اقوال و افعال. وہ دو آیتیں یہاں پر، دونوں آیتیں شیخ ذکر کر رہے ہیں، ایک سورہ کہف کے اخیر کی، دوسری سورہ لقمان کی، جس میں کہا گیا مفہوم یہ ہے، آیت کو پڑھیں گے، مفہوم یہ دونوں آیتوں کا، جتنے سمندر ہیں، آیت میں 7 سمندر کا تذکرہ ہے، تو وہاں 7 کا مطلب یہ نہیں کہ 8 سمندر لائے تو، مطلب جتنے لکوڈ چیزیں ہیں، جتنی سمندر کے بعد بھی جتنی لکوڈ چیزیں دنیا انسان بنا سکتا ہے، سب کا انک بنا لو، روشنائی بنا لو، اور جتنے بھی درخت ہیں دنیا میں موجود، اور جتنے انسان درخت اگا سکتا ہے، رب کے کلمات لکھو تو اس کے باوجود رب کے کلمات کو نہیں لکھ سکتا. یہ درخت ختم ہو جائیں گے، سمندروں کی سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن رب کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے. کیا پتہ چلتا ہے؟ رب کے کلمات کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں، انسان لکھ نہیں سکتا. رب کے افعال کا جز ہے کلام، اصل میں افعال کا جز ہے، افعال ایک بڑی چیز ہے، اس کا ایک جز ہے کلام. تو رب کے افعال کا خاتمہ نہیں، رب کے کلام کا کوئی خاتمہ نہیں. پتہ کیا چلا کہ رب ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کلام کرتا رہتا. ہاں کوئی سوال تو بیچ میں سوال کیجیے، اس کے بعد دونوں آیتیں پڑھتے ہیں. ہاں ہاں، یہ حادث کا لفظ، یہ منطقی، حادث کا لفظ جو ہے منطقی لفظ ہے. اہل السنہ اس کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں، صفات فعلیہ کی تعبیر استعمال کرتے ہیں. یہاں پر چونکہ منطقی اسلوب میں گفتگو ہو رہی ہے، تو یہاں حادث کا لفظ آیا. آگے جو مسکوت والی بات ہے نا، مسکوت والی بات، وہاں پر شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ متعدد توجیہ کر رہے ہیں کہ کبھی انسان کچھ بات کہہ دیتا ہے، وہاں دوسری حالت ہوتی ہے، ڈپریشن کی بات ہو سکتی ہے، بہت زیادہ خوشی کی حالت ہو سکتی ہے، بہت زیادہ غضب کی حالت ہو سکتی ہے، مناظرہ کی مجلس ہو سکتی ہے. تو وہاں کچھ باتیں انسان کی آتی ہیں جو آپ اس کو لازمی معنی نہیں نکال سکتے، وہاں دوسری حالت ہوتی ہے. اس لیے کسی آدمی کی مناظرے کی بات کو لا کے اس کو عموم پر آپ اس کو نہیں فٹ کر سکتے. شیخ نے جو مثالیں دی آخر میں کتاب کے اس درس کی آخری لائن ہے، او یقول القول فی مذائق المناظرات من غیر تفکیر فی لوازمی. کیونکہ بسا اوقات انسان مناظرے کی تنگی میں کوئی بات کہہ جاتا ہے، اس کے لازمی مفہوم پر توجہ نہیں دیتا. انسان مجلس مناظرہ میں کوئی بات کہتا ہے اور ایک عام نجی مجلس میں کوئی بات کہتا ہے، دونوں میں فرق ہے. اس لیے مناظروں کی بہت ساری باتیں آپ دیکھیں گے، مناظروں کی بات کو لا کر آپ ڈائریکٹ اس پر قیاس کریں، بہت ساری باتیں مناظرے کی اہل السنہ کی عقیدے کے خلاف جاتی ہیں، اہل السنہ کی ہی، لیکن چونکہ وہاں دوسری چیز ہوتی ہے، وہاں ڈیفینس کی مجلس ہوتی ہے. آپ کے سامنے وہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے جو اسلام کا انکار کرتا ہے، اس کو اسلام کا قائل کرنا ہوتا ہے، اللہ کو نہیں مانتا، قرآن پر اٹیک کرتا ہے، اس کو دفاع کرنا ہوتا ہے. وہاں ہو سکتا ہے کچھ باتیں آپ کی ایسی نکل جائیں جس کا لازمی معنی کوئی بھائی دوسرا نکال لیں جو اس کا لازمی معنی نہ ہو، اس کا مراد ہی نہ ہاں ہو. اس کا وہ لازمی معنی یہ مراد. اس کا دوسرا تو لفظ آخری جو لائن ہے شیخ کی بہت اہم ہے. ہاں ابھی دونوں آیتیں پڑھتے ہیں. دونوں آیتوں کا مفہوم یہ کہ اللہ کے کلام کبھی ختم نہیں ہو سکتے. آپ انسان کے بس میں جتنی چیزیں، جتنے درخت ہیں، سب کو قلم بنا لے، جتنے سمندر ہیں، اور اس کے بعد جتنی چیزیں ہو سکتی سب کا انک بنا لے، اللہ کے کلام کا خاتمہ نہیں ہو سکتا. کیا مفہوم نکلا؟ کہ اللہ کے کلام کا کوئی حصر نہیں، اللہ کے کلام کا خاتمہ نہیں، اور بے انتہا ہیں، بے حصر ہیں، بے عد و حساب ہیں، انکاؤنٹیبل ہیں. ہاں پڑھیے، ابھی آیتیں پڑھیے دونوں سورہ کہف. کل کان البحر قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ہاں لفظ کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ کی کلمات کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی کلمات ختم نہیں ہو سکتے، چاہے اس کو دوسری دونوں آیت پڑھ لیں پھر حساب کرتے ہیں. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ہاں جب ہم اللہ کی صفت کلام کو پڑھتے ہیں تو ان دونوں آیتوں پر بھی آتے ہیں. اللہ کی صفت کلام کو یا قرآن اللہ کا کلام اس کو پڑھتے ہیں، ان دونوں آیتوں پر بھی آتے ہیں. مفہوم یہ کہ 7 سمندر، ایک آیت میں 7 ابحر کا تذکرہ ہے، دوسری آیت میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، 7 ابحر 7 سمندر، یہ 7 سمندر یہ تحدید کے لیے نہیں ہے. جب اللہ اسی لیے بتایا کہ جب ہم اللہ کی عظمت پر گفتگو کرتے ہیں تو وہاں مفہوم بڑا وسیع ہو جاتا ہے. 7 یہاں تحدید کے لیے نہیں ہے. تحدید کے لیے اس لیے نہیں
کہ کیا اس کا یہ مفہوم ہے کہ 8ویں سمندر لائی جائے تو اللہ کے کلمات لکھے جا سکتے ہیں؟ نہیں، تو سبعت و ابور یہاں تکثیر کے لیے، تحدید کے لیے نہیں، تکثیر کے لیے، تحدید کے لیے نہیں، کثرت کے لیے. ہاں، یعنی جتنے بھی سمندر ہیں سب کو آپ سیاہی بنا لو، جتنے درخت ہیں سب کو قلم بنا لو، لیکن رب کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کلام کا ثبوت، کلمات کا ثبوت، ٹھیک ہے. ہاں، کلمات سے کلام مراد ہے، کلمات سے کلام مراد ہے، کلام، گفتگو، قول، ٹھیک ہے. اور باقی جو لوگ کلام کو نہیں مانتے وہاں اللہ کی صفات کو کہتے ہیں، اللہ کی تعریفات کہتے ہیں. وہ بھی ہے لیکن وہ پہلے ہے، وہ اول ہے، وہ اصل ہے. اللہ کے کلام اصل ہیں. آپ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کی تعریفات ختم نہیں ہو سکتے، ہم اس کو مانتے ہیں. لیکن کیا آیت اسی کے لیے ہے کہ اللہ کی صفات کو آپ انکار کریں، اللہ کے کلام کا انکار کریں اور یہ کہیں کہ اللہ کے تعریفات ختم نہیں ہو سکتے؟ ہم اس کو بھی مانتے ہیں لیکن وہ اول ہے. اللہ کے کلام ختم نہیں ہو سکتے، اللہ کے قول ختم نہیں ہو سکتے، اللہ کی گفتگو ختم نہیں ہو سکتی. باقی صفات بھی لیں اور تعریفات بھی لیں، اللہ کے خصائص لیں، اللہ کے فضائل لیں، اللہ پر جتنی دائیں سے وہ تمام چیزیں ہیں. لیکن آپ اللہ کے کلام کا انکار کر کے اللہ کی صفات میں دوسری بات کہیں خوبیاں یا فضائل، تو یہ درست نہیں ہے. ہاں، سورہ رحمان کی آیت ہے، اللہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کل یومن ہوا فی شان، کل یومن ہوا فی شان. ہاں، یہ پہلی حالت ہوئی کہ اس سے کہا جائے آپ کے کلام کا یہ لازمی معنی ہے تو کہتا ہاں میرے کلام کا یہ لازمی معنی ہے. جیسے صفات کا انکار کرنے والا صفات کو ثابت کرنے والے اس کہے کہ آپ صفات کو ثابت کر دیں، اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ کے صفات حادث ہیں. وہ کہتا ہاں اللہ کی صفات حادث ہیں. حادثہ کا مطلب پہلے اس صفت سے متصف نہیں تھا، بعد میں متصف ہوا. اور کلمات کا کس طرح استعمال کرنا، ابن تیمیہ کی کتابیں پڑھیں گے کہ ان کلمات کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے یا نہیں. تو صحیح بات ہے کہ اس میں تفصیل ہے کہ آپ یہ بول کر کے کیا مراد لیتے ہیں، یہ بول کر کے کیا مراد لیتے ہیں. تو صحیح بات ہے کہ ان منطقی اور فلسفی لفظ سے بچا جائے، اس کے جگہ وہ تعبیر استعمال کیا جائے جو کتاب و سنت میں یا جو سلفی علماء نے جو تعبیر استعمال کی. لیکن کہیں کہیں پر اس طرح کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ یہ لفظ استعمال کرنا پڑتا ہے، تو ہم یہ لفظ استعمال کریں گے، تفصیل کریں گے کہ آپ کا کیا معنی ہے. اگر صحیح معنی ہے تو مراد ہوگا، باطل معنی ہے تو مراد نہیں لے. جیسے جہاد کی بات ہے اور اسی طرح تحیز کی بات ہے، لوگ استعمال کرتے ہیں. تو پوچھا جائے گا تفصیل کہ آپ اس سے کیا مراد لے رہے ہیں. اگر علوم مراد لے رہے ہیں تو صحیح ہے، سفل مراد لے رہے ہیں تو غلط ہے. تحیز، حیز کی تعبیر بعض منطقی کتابوں میں اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، حیز جانب وغیرہ کے معنی میں. جہاد تو سمجھ میں، جہاد یعنی کیا کہیں گے، سائڈ، طرف، جانب. یہ پہلی حالت مکمل ہوئی. دوسری حالت اسی کا اپوزٹ. پہلی حالت میں کیا تھا، وہ لازمی معنی بولا کہ ہاں میرا یہ لازمی معنی مراد لیتا ہوں، کہاں مراد ہوگا. دوسرے میں اس سے کہا جائے گیا، یعنی متکلم سے کلام کرنے والے سے کہا گیا آپ کے کلام کا یہ لازمی معنی، تو وہ کہتا نہیں میری بات کا یہ لازمی معنی نہیں ہے. تو اسی صورت میں اس کے کلام کا وہ لازمی معنی نہیں ہوگا، نہ تو اس کی جانب منسوب کیا جائے گا. واضح ہے نا؟ ابھی پڑھ رہے ہیں شیخ کے الفاظ. الحال الثانیہ. ہاں، یہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیں جن علماء کو معاصرین میں جن کو پڑھنے کا مشورہ دیا وہ امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، تو صرف کتاب و سنت کی ہی شرح نہیں شیخ کی، نحو کی، ادب کی، بلاغہ کی، اور کیا نام ہے متون، متعدد فنون کے متون کی، اور منطقی چیزوں کی. تو یہاں پر حال الثانیہ شیخ استعمال کریں، حال مؤنث مستعمل ہے، حال مؤنث استعمال، اس پر یہ بات ذہن میں آئی ورنہ ایسا کوئی نہ سمجھے کہ شیخ کہ یہاں تذکیر و تانیث میں خلل نہیں ہے. تذکیر و تانیث میں کیونکہ شیخ جہاں ایک سلفی ہیں ایک سنی، وہیں ادیب بھی ہیں اور بلیغ بھی ہیں اور لغوی بھی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ چیزیں شیخ کی کتاب میں آپ کو تفسیر میں اور جہاں تفصیلی گفتگو کرتے ہیں وہاں آپ کو پڑھنے کی ملے گی. ہاں بولیے. ہاں، ہو سکتا ہے مذکر مؤنث دونوں استعمال، ایک بات چیک کر لیں. حال مؤنث استعمال، بہت سے الفاظ ہیں جو مؤنث سماعی ہیں، یا بہت سے الفاظ جو مذکر مؤنث دونوں استعمال ہوتے ہیں لیکن بکثرت مؤنث استعمال ہوتے ہیں. ہاں، حال مؤنث، حال مؤنث ہے، حال مؤنث ہے. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے مذکر کا پہلو بھی ہو لیکن حال مؤنث ہے. جیسے بعض الفاظ مؤنث سماعی ہیں، مؤنث سماعی مؤنث استعمال، جیسے حرب ہے قرآن میں استعمال ہوا، سبیل ہے، سبیل مذکر مؤنث دونوں استعمال ہے بکثرت
سبیل بکثرت مونس استعمال ہوا. حرب حرب جنگ لڑائی وار یہ مونس استعمال ہوا. حتیٰ تضع الحرب اوزارا حرب تضع مونس پہ استعمال کیا. سبیل مونس مذکر بھی استعمال کم استعمال ہے. کل حاضی سبیلی حاضی استعمال کیا سبیل کے ساتھ. وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ سبیل مونس استعمال کیا سبیل. بعض آیتوں میں مذکر استعمال ہے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ ہو ضمیر کہتے ہیں کہ سبیل کی طرف لوٹ رہی ہے. یہ لغوی بحث ہیں. تو یہ چیزیں بھی ملتی ہیں آپ کو. ادبی بحث لغوی بحث ہے اور بلاغی بحث اور کبھی کبھی جیسے یہاں پر بعض منطقی اصطلاحات تو جن سے مکمل طور پر بلا کسی استثناء کے یا بلا کسی کیا کہیں گے اس کو ہٹو بچو کی قید سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. وہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ. ہر علم کی آپ کے یہاں شرح ملے گی. ہر علم کی شرح ملے گی آپ کے یہاں. حدیث ہو اصول حدیث ہو عقیدہ ہو تفسیر ہو تمام علوم آپ کو ملیں گے. بلکہ جو نحو کا جو متن ہے کیا ہے الفیہ کی الفیہ ابن مالک کی بھی غالباً شرح ہے. البن برابر مجھے نہیں ذہن میں آ رہا ہے. ابن قیم کی نونیہ کی بھی شرح ہے. ہاں ہاں. تو نحو اور مطلب تمام جو علوم ہیں اس کی شرح ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی آپ کو ملے گی. الحالہ ثانیہ ان یذکر لہ ویمنع التلازم بینہ وبین قول اس سے ذکر کیا جائے یعنی متکلم سے تو تلازم کو منع کر دے. وہ کہہ دے کہ نہیں میرے بات کا یہ لازمی معنی نہیں ہے میرے قول کا میری بات کا یہ لازمی معنی نہیں ہے. مثلا ان یقول النافی للصفات لمن یثبتها صفات کا انکار کرنے والا صفات کو ثابت کرنے والے سے کہے. صفات کا منکر چاہے معطلہ ہو جہمی ہو ٹھیک ہے وہ اہل السنہ سے کہے کہ یلزم من اثبات الصفات ان یکون اللہ تعالی مشابہا للخلق فی صفاتہ. آپ صفات کو ثابت کرتے ہیں اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ مخلوق کے مشابہ ہوگا صفات میں. آپ صفات کو ثابت کرتے ہیں اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ مخلوق کے مشابہ ہے کیونکہ مخلوق کی بھی صفات ہیں اور خالق کی بھی صفات ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ صفات کا منکر صفات کو ثابت کرنے والے سنی سے سلفی سے. واضح. فیقول المثبت تو مثبت یعنی صفات کو ثابت کرنے والا سلفی اور سنی کہے گا لا یلزم ذالک اس سے یہ لازم نہیں آتا میرے اس قول سے یہ لازم نہیں آتا میرے اس کلام سے یہ لازم نہیں آتا میں صفت کو ثابت کرتا ہوں اس سے خالق کا مخلوق کا مشابہ ہونا لازم نہیں آتا. واضح. لأن صفات الخالق مضافۃ الیہ یا مضافۃ الیہ لم تذکر مطلقۃ حتی یمکن ما الزمت به کیونکہ یہاں خالق کی صفات خالق کی جانب مضاف ہیں. کیا یہ کہہ لیں یہاں خالق مطلقاً صفات مطلقاً مذکور نہیں ہے. یہاں صفات کی اضافت کس کی جانب کی گئی ہے؟ رب کی طرف کی گئی خالق کی طرف کی گئی. لم تذکر مطلقاً حتی یمکن ما الزمت به یہاں مطلق صفات مذکور نہیں ہے. مطلق صفات کا مطلقاً تذکرہ نہیں ہے. اگر مطلقاً تذکرہ ہوتا تو جو تم لازمی معنی بتا رہے ہو وہ ممکن ہو سکتا تھا. وہ لازمی معنی کیا بتا رہا ہے کہ صفات کو ثابت کرنے سے تشابہ لازم آتا ہے مشابہت لازم آتی ہے. یعنی کیونکہ یہ خالق کی جانب اضافت کی جا رہی ہے صفات کی تو یہاں پر جب صفات کے انکاری نے صفات کو انکار کرنے والے نے صفات کو ثابت کرنے والے سے یہ کہا کہ اس سے تشابہ لازم آتا ہے تو صفات کو ثابت کرنے والے سلفی اور سنی نے انکار کر دیا تو اسی صورت میں اس کے کلام کا وہ لازمی معنی ہوگا نہیں ہوگا. واضح ہے نا. وَلَهَذَا یہ چونکہ یہاں قاعدہ بتانے باقی یہ مکمل ایک شرح کا محتاج ہے صرف یہاں پر ایک قاعدہ سمجھنا ورنہ مکمل اس کو حمویہ میں تدموریہ میں امام ابن تیمیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس کی شرح ملے گی. وَعَلَى هَذَا یہ قاعدہ رہا فَتَكُونُ مُخْتَصَّةً بِهِ لَائِقَةً بِهِ لہذا وہ صفات جو خالق کی صفات ہیں خالق کی طرف منسوب کی گئی مختصتاً بہی وہ خالق کے ساتھ خاص ہوں گی لائقتاً بہی خالق کے لائق ہوں گی خالق کے شایان شان ہوں گی. پھر آپ کو بتا رہا ہوں سورہ شورا کی آیت نمبر 11 میں بھی آیت یاد نہیں کرتا لیکن اس کا آیت بکثرت آتی. سورہ شورا کی آیت نمبر 11 کیا ہے؟ لیس کمثلہ شیء وہ مخلوق کی اس کی جیسی کوئی چیز نہیں
اس کی ذات مخلوق کی ذات کی طرح نہیں، اس کے اسما مخلوق کے اسما کی طرح نہیں، اس کے صفات مخلوق کے صفات کی طرح، اس کے افعال مخلوق کے افعال کی طرح نہیں۔ جب رب کی ذات مخلوق کی ذات کی طرح نہیں تو اس کے صفات کسی مخلوق کے صفات کی طرح ہو سکتے ہیں؟ واضح ہے نا؟ تو اس لیے ایک لفظ وہاں کہتے ہیں اس صفات کو ہم ثابت کرتے ہیں اللہ کے لیے بغیر کسی تعطیل کے، بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی تعویل کے، جس طرح رب کی ذات کے شایان شان ہے، جس طرح رب کی ذات کے لائق و زیبا ہے، وہ کہنے ہاں لائقتاً بھی، جس طرح رب کی ذات کے شایان شان ہے، رب کی ذات کے جس طرح لائق اور زیبا ہے۔ اردو میں یہ دو تعبیر بکثرت استعمال کرتے ہیں، جس طرح رب کی ذات کے شایان شان ہے، رب کے ذات کے جس طرح لائق ہے۔ ہاں کما انک ایھا النافی للصفات تثبت للہ تعالی ذاتا وتمنع ان یکون مشابہا للخلق فی ذاتہ فای فرق بین الذات والصفات۔ یہاں پر صفات کو ثابت کرنے والا سلفی اور سنی صفات کا انکار کرنے والے سے کہے گا جیسا تم یعنی صفات کا انکار کرنے والے، اے بھائی تم بھی تو اللہ کے لیے ذات کو ثابت کرتے ہو، تو کیا جب تم ذات کو ثابت کرتے ہو تو اللہ کی ذات مخلوق کی ذات کے مشابہ ہوتی ہے؟ نہیں، ذاتی صفات نہیں، ذاتی صفات وہ آگے آ رہی، ابھی صفات کی بات نہیں۔ یہاں پر صفات کو ثابت کرنے والا سلفی اور سنی صفات کا انکار کرنے والے معطلہ، اہل التعطیل، جہمی، معتزلی سے کیا کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے مان لیا کہ ہم صفات کو ثابت کر رہے ہیں، لیکن آپ بھی تو اللہ کی ذات کو ثابت کرتے ہیں، اللہ کی ذات کو، خالق کی ذات کو ثابت کر رہے ہیں، تو کیا مخلوق کی ذات ہے یا نہیں؟ ہاں، تو خالق کی ذات کیا مخلوق کی ذات کے مشابہ ہو رہی ہے؟ تو کہے گا نہیں۔ صفات کا انکار کرنے والا اہل تعطیل میں سے ہو، جہمی میں سے ہو، یا کوئی بھی صفت کا انکار کرنے والا، وہ کیا کہے گا؟ نہیں۔ تو ہم کہیں گے ہم بھی اسی طرح اللہ کی ذات کے لیے صفات ثابت کرتے ہیں اور اللہ کی صفات مخلوق کی صفات کی طرح نہیں۔ یہاں پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تدمریہ میں دو واقعہ بیان کیا ہے پڑھنے سے تعلق ہے، القول فی الصفات کالقول فی الذات، یا القول فی الذات کالقول فی الصفات، یعنی جو بات ذات میں کہی جا رہی وہی بات صفات میں بھی کہی جائے گی۔ یعنی وہ اس قاعدے سے اصل میں ان تمام لوگوں پر رد کرنا چاہتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جو اللہ کے لیے ذات کو تو ثابت مانتے لیکن صفات کو ثابت نہیں مانتے۔ کہتے ہیں اگر آپ اسی لیے صفات کو ثابت نہیں مانتے کہ تشابہ لازم آتا ہے، تو تشابہ تو ذات میں بھی لازم آتا ہے، تو جو جواب آپ کا ذات میں ہوگا وہی جواب ہمارا صفات میں ہوگا۔ ایک دوسرا قاعدہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں اشاعرہ پر رد کرنے کے لیے، کیونکہ اشاعرہ تمام صفات کو نہیں ثابت کرتے ہیں، صرف 7 صفات کو ثابت مانتے ہیں، تو ان کے لیے کیا قاعدہ ہے؟ القول فی بعض الصفات کالقول فی البعض الاخر۔ اس قاعدے کو سنیے، شاید یہ تدمریہ کے علاوہ آپ کو کہیں نہیں ملنے والا ہے۔ تدمریہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی منطقی اسلوب میں لکھی گئی کتاب ہے، منطقی ناحیے سے ان لوگوں کا رد ہے جو سلف کے مخالفین ہیں۔ القول فی بعض الصفات کالقول فی البعض الاخر، بعض صفات میں گفتگو کرنا بعض صفات میں گفتگو کرنے کی طرح ہے۔ اس قاعدے سے اشاعرہ پر رد کرنا چاہتے ہیں، اور تفصیل اس قاعدے کی کہ جس طرح آپ 7 صفات کو ثابت مانتے یعنی اشاعرہ، اور اس سے تشابہ لازم نہیں آتا، تو اسی طرح ہم باقی صفات کو اپنے گھر سے نہیں ثابت مانتے، اسی لیے ثابت مانتے ہیں کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ تو جس طرح ان 7 صفات میں تشابہ لازم نہیں آتا، اس طرح باقی وہ تمام صفات جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں ان میں بھی تشابہ لازم نہیں آتا۔ واضح ہے؟ ہاں، اشاعرہ 7 صفات کو مانتے ہیں، کالقول فی البعض الاخر، ہاں فی البعض الاخر، بعض فی بعض صفات یعنی 7 صفات۔ یہ اصل میں قاعدہ اسی طرح یاد کرنا جس طرح اصطلاح جس طرح کتاب کی عبارت ہے۔ مفہوم کیا؟ القول فی بعض صفات، بعض صفات کالقول فی البعض الاخر، 7 صفات کو مان رہے، باقی 7 صفات کے علاوہ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے آپ تدمریہ میں قاعدہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ عموماً تدمریہ کا درس ہمارے یہاں نہیں ہو پاتا ہے، حالانکہ واسطیہ اور ہمویہ کے بعد اس کا درس رکھنا چاہیے۔ وہ منطقی اسلوب میں، منطقی لہجے میں لکھی گئی کتاب ہے، اور چونکہ سب کے بس کی بات بھی نہیں اس کی شرح کرنا۔ ہاں 2 حالتیں ہوں گی، تیسری حالت پر آتے ہیں۔ تدمریہ، ہمویہ آسان ہے، ہمویہ میں منطقی نہیں ہے، منطقی گفتگو تدمریہ میں۔ پھر دونوں حالتوں کا حکم بیان کر رہے ہیں، جیسا کہ شرح کرتے ہوئے میں بتایا تھا کہ پہلی حالت میں اس کا لازمی معنی مراد لیا جائے گا، دوسرے میں نہیں۔ تو شیخ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَحُكْمُ اللَّازِمِ فِي هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ ظَاهِرٌ، کیا مفہوم ہے؟
حکم اللازم فی ہاتین الحالتین ظاہر، جو ظاہر حالت ہے ان دونوں حالتوں میں، یعنی دو حالتیں بتائے ابھی نا، پہلے میں اس سے بتایا جائے تو اس کا ہاں اس کا یلتزم بھی، اس کا یہ لازم مانا ہے، دوسری حالت یمنع، منع کر دے، ریجیکٹ کر دے، نکار دے، تو کہنے حکم اللازم، لازم کا حکم کیا ہوگا ان دونوں حالتوں میں، کہنے ظاہر ہے، ہاں پہلے میں اس کا لازمی معنی مراد لیا جائے گا، دوسری میں جہاں وہ کہہ دے کہ نہیں تو وہاں پر لازمی معنی نہیں مراد ہوگا، اسی لیے شیخ نے تفصیل نہیں کی، شیخ کا بھی اسی طرح اصول ہے، حکم اللازم فی ہاتین الحالتین ظاہر، لازم کا حکم ان دونوں حالتوں میں ظاہر ہے، شرع کی ضرورت نہیں، یعنی پہلی حالت میں مراد لیا جائے گا، دوسری حالت میں جہاں وہ منع کر دے وہاں اس کے کلام کا وہ لازمی معنی مراد نہیں لیا جائے گا، واضح ہے؟ ابھی تیسری حالت جہاں تفصیل ہے، تفصیل نہیں مسکوت ہے، سکوت ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ جو متکلم ہے اس کو بتایا جائے کہ آپ کے کلام کا یہ لازمی معنی نکل کر کے آ رہا ہے تو سکوت اختیار کرے، جس کو کہتے ہیں چپی سادھ لے، توقف اختیار کرے، نہ تو ہاں کہے نہ تو نہ کہے، فلا یذکر بالتزام ولا من، تو ایسی صورت میں اس کے کلام کا نہ تو وہ لازمی معنی مراد لیا جائے گا، نہ یہ کہا جائے گا اس کے کلام کا یہ لازمی معنی، نہ تو کہا جائے کہ یہ اس کے کلام کا لازمی معنی ہے، ہم بھی سکون کیونکہ اس کو سکوت اختیار کیا۔ فحکمہ فی ہذہ الحال لا ینسب الی القائل، ایسی صورت میں اس کے کلام کا جو لازمی معنی نکل کر کے آ رہا ہے وہ لازمی معنی اس کے قائل کی جانب منسوب نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس نے سکوت اختیار کیا ہے۔ لأنه يحتمل لو ذکر له ان يلتزم به، کیونکہ ممکن ہے، اس بات کا احتمال ہے کہ اگر اس سے یہ لازمی معنی بیان کیا جائے، ہو سکتا ہے اس کو کہے کہ ہاں یہی لازمی معنی مراد ہے، او یمنع التلازم، یا انکار کر دے، جس طرح دوسری حالت بتائی گئی کہ یہ اس کے کلام کا لازمی معنی نہیں ہے۔ ويحتمل، اس بات کا بھی احتمال ہے، لو ذکر له فتبین له لزومه وبطلانه ان یرجع عن قوله، یہ بھی ممکن ہے کہ جب اس سے لازمی معنی بیان کیا جاتا، لازمی معنی کا فساد اور بطلان کو بیان کیا جاتا، یرجع عن قوله، اپنے قول سے رجوع کر لیتا، جیسی طرح علماء سے رجوع ثابت ہے، علماء سے رجوع ثابت ہے فقہی مسائل میں، عقدی مسائل میں علماء اہل سنت، علماء سلف، فقہاء ملت، ائمہ اربعہ کے یہاں اختلاف نہیں، استثنائی چند 2 یا 3 مسائل کے علاوہ، اہل السنہ کے یہاں، فقہائے ملت کے یہاں، ائمہ اربعہ کے یہاں، اس کے بعد جو سلف کے علماء ہیں، اہل السنہ کے جو علماء ہیں، ان میں عقیدے کے مسائل میں اختلاف نہیں ہے۔ اس باب میں ایک کتاب میں چاہتا ہوں ضرور پڑھی جائے انشاءاللہ، اس طرح نہیں تو آن لائن اس کو ضرور پڑھیں گے، امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی رسالۃ الی اہل الثغر، رسالۃ الی اہل الثغر، اس کتاب میں صرف انہوں نے عقیدے سے متعلق مسائل کا اجماع ذکر ہے، کوئی دلیل نہیں، کہیں کہیں دلیل آئے گی، جیسے اجماع ہم پڑھتے فقہی مسائل پڑھتے ہیں، اس پر اجماع ہے، زکوٰۃ کی فرضیت پہ اجماع ہے، 5 وقت کی نمازیں فرض ہے، اس پر اجماع ہے، اس چیز کا منکر کافر ہے، اس پر اجماع ہے، یہ فقہی مسائل ہے۔ یہ عقدی مسائل سے متعلق جو اجماع ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے رسالۃ الی اہل الثغر میں، وہ بہت اہم ہے۔ اسی طرح ان کی صغر بولتے ہیں حد کو، حدود، بارڈر، سا غین را، صغر، ابو الحسن اشعری۔ دوسری ان کی کتاب جو عقیدے میں پڑھنے سے تعلق ہے، جو منطقی اسلوب میں لکھی گئی ہے، الابانہ، شیخ کا جو درس چل رہا ہے نام اسی کتاب سے ملتا جلتا ہے، لیکن معاصر وہ الابانہ ہے، الابانہ کے نام سے سلفی علماء کی یہ سمجھیے پہلی کتاب ہوگی، امام ابو الحسن اشعری کی جو ابانہ ہے وہ پہلی کتاب، اس کے بعد متعدد ابانہ آئی، لیکن وہ اس ابانہ کا کوئی بے نظیر ہے، ابو الحسن اشعری کی جو ابانہ ہے وہ بے نظیر ہے۔ ہاں کن کی؟ ہاں رجوع کے بعد امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں کل 3 مرحلہ آئے، آخری مرحلہ جو تیسرا مرحلہ جس میں انہوں نے اہل السنہ کا مسلک اختیار کیا اور کتاب و سنت کو اپنایا اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر آئے، اس کے بعد یہ کتابیں لکھیں، الابانہ اور رسالۃ الی اہل الثغر، اور ایک کتاب جن کی ادیان و ملل فرق پر ہے، مقالۃ الاسلامیین، اس میں اہل السنہ، وہاں پر اہل الحدیث کا لفظ استعمال کرتے ہیں، مقالۃ الاسلامیین میں ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ اہل الحدیث کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ بھی پڑھنے سے متعلق ہے، اہل حدیث تو بہرحال وہاں پر جو اہل الحدیث کا عقیدہ بیان کیا اس کو پڑھنا چاہیے، مقالۃ الاسلامیین، ہاں مقالات الاسلامیین ابو الحسن اشعری کی، تو الابانہ مختصر ہے لیکن منطقی اسلوب میں، ہاں کہاں پر تو بتانے کی ہو سکتا ہے اس سے اس کا لازمی معنی بیان کیا جائے، جب اس کا فساد اور بطلان، اس کا غلط ہونا ظاہر ہو جائے تو یرجع عن قول، اپنے قول سے رجوع کر لے۔ ائمہ اربعہ میں امام
احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی کا ایک قدیم قول، ایک جدید قول. امام احمد بن حنبل کی ایک رائے ہے، دوسری رائے ہے، ایک روایت ہے، دوسری روایت ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک رائے ہے، دوسری رائے یہ، یا ان کی رائے ہے، ان کے تلامذہ صاحبین کی رائے الگ ہے، صاحبین کی رائے الگ ہے. احترام اور تقدیر اور فضل کو برقرار رکھتے ہوئے کس طرح ایک عالم محدث عظیم اعلیٰ درجے کا فقیہ اپنے رائے سے رجوع کرتا ہے، یہ مسلم علماء اور سنی علماء کے علاوہ اور کہیں یہ چیز نہیں مل سکتی. بہت بڑی بات ہے کہ میں 2 سال پہلے یہ کہتا تھا، ابھی رجوع کر رہا ہوں. امام شافعی کو مطلب آپ طفل مکتب سمجھتے ہیں، یعنی جن کے اوپر ایک مذہب، ایک مسلک، اردو مسلک کہتے ہیں، اس کی بنا ہے، وہ قدیم قول کو چھوڑ کر جدید قول اختیار کرتے ہیں. یہاں آدمی کے پاس آنا ہو جاتی ہے، نہیں میں نے یہ کہہ دیا اب رجوع نہیں کروں، کتاب و سنت کی ساری دلیلیں. تو یہ کبار علماء سے ہم کو یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے. ہمارے یہاں کیا لوگ ان کے نام پر ایک مسلک بن گیا، اس مسلک کے دائرے سے نہیں، ان کے یہاں جو حسن وہ چیز ہم نے نہیں لی. ایک عظیم امام جو ایک فقیہ، یعنی فقیہ آپ بننا چاہو اور امام شافعی کو نہ پڑھیں، ممکن ہی نہیں. آپ فقیہ بننا چاہتے ہیں اور امام شافعی کو نہ پڑھیں، ان کی کتاب الرسالہ کو نہ پڑھیں، ممکن نہیں ہے. تو ان کے ہاں جو حسن ہے، ائمہ کے ہاں، فقہاء ملت کے ہاں، بلکہ میں کہتا ہوں سنی فقہاء کے، سنی علماء کے ہاں، وہ چیز اگر ہم جو ان کے ہاں جو حسن ہے اپنے قول سے رجوع کرنے کا، صراحتاً رجوع کرنے کی، پوری فقہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، وہ چیز ہمارے یہاں لوگوں نے نہیں لی. ایک چیز بنا لی، بس اسی پر جمے رہ گئے، جس کو تقلید العامہ کہتے ہیں. شاید بیچ میں کہیں آئے تو اس پر بات نکل جائے، لیکن بہرحال اس سے بچتے ہیں. ہاں 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 ہاں، بس یہی بات مکمل شرح میں بتا چکا ہوں، لیکن لفظ چونکہ لفظ بھی بڑا اہم ہے. کہاں پر؟ ہاں، اس سے بتایا جائے کہ آپ کے قول کا یہ لازمی معنی ہے، وہ تو اس کے لازمی معنی کا فساد اور بطلان اور اس کا غلطی ہونا واضح ہو جائے تو رجوع کرے اپنے قول سے. جیسا رجوع کرنا بہت ہی اہم چیز ہے. جیسے ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نام آیا، جو بتائیں 3 مرحلے سے گزرے، آخر میں اہل السنہ کے مسلک کو اختیار کیا. اہل السنہ کا مسلک اختیار کرنے کے بعد انہوں نے الابانہ لکھی اور رسالۃ الی اہل الصقر لکھی، اس لیے وہ کتاب بہت اہم ہے. کہاں لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم، کیونکہ لازم کا فساد ملزوم کے فساد پر دلالت کرتا ہے. جب اس کو واضح ہو گیا کہ یہ چیز فاسد ہے تو اس نے انکار کر دیا، اس نے سکوت اختیار کر دیا. لیکن جب اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ لازمی، اس سے یہ مفاسد لازم آتے ہیں، یہ بطلان لازم ہے، یہ غلطیاں لازم آتی ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ رجوع کر لے. اور کبھی کبھی رجوع کرنا ممکن ہوتا ہے، لیکن صحیح طور پر اس تک بات نہیں پہنچ پاتی. ایک چیز یہ بھی ہے، خاص طور پر کبار کے یہاں رجوع کرنا کا امکان رہتا ہے، لیکن صحیح طور سے بات نہیں اس تک پہنچ پاتی ہے تو رجوع نہیں کر پاتا ہے. وَلِعُرُوضِ هَذَيْنِ الْاحْتِمَالَيْنِ لَا يُمْكِنُ الْحُكْمُ بِأَنَّ لَازِمَ الْقَوْلِ قَوْلٌ. اس احتمال کی، ان دونوں احتمال کی وجہ سے یہ حکم نہیں لگایا جا سکتا کہ قول کا لازمی قول ہوگا. یہ اس پس منظر میں ان دونوں میں، جہاں وہ منع کر دے، جہاں وہ سکوت اختیار کیا. پہلی حالت جہاں وہ کہتا ہے کہ ہاں میرے قول کا یہی معنی ہے، فَإِنْ قِيلَ إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لزم أن يكون قولا له لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم قلنا هذا مدفوع. کہنے اذا كان هذا اللازم لازما من قوله، اگر اس کے قول کا یہی لازمی معنی ہے، اس کے قول کا یہی لازمی معنی ہے، لازم ان يكون قولا له، تو اسی یہ لازم آتا ہے کہ اس کا یہ قول ہو. ایک دوسری بات بتا رہے ہیں کہ جب اس کے قول کا یہ لازمی معنی نکل کر کے آ رہا ہے تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اس کا قول بھی ہو. لازم ان يكون قولا له لأن ذلك هو الأصل، کیونکہ یہی اصل ہے. لا سیما ما قرب التلازم، جب تلازم لازمی معنی بہت قریب ہو، سے کہتے ہیں ہذا مدفوع، اس کو دفع کیا جائے گا، انکار کیا جائے گا، اس کو نہیں مانا جائے گا. یا اعتراض کیا یا سوال کیا ہے؟ جب لازمی، سوال یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے جب اس کسی کے قول کا یہ لازمی معنی ہے تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ وہ لازمی معنی بھی اس کا قول ہوگا. دونوں میں فرق ہے، ایک اس کا قول ہے، دوسرا اس کے قول کا لازمی معنی، دونوں میں فرق ہے. تو کہنے کہ اس کے قول کا جو لازمی معنی ہے وہ اس کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، قول الگ ہے، لازمی معنی الگ ہے. ہاں ہاں، لأن ذلك هو الاصل، کیونکہ یہی اصل ہے. قول لا سیما مع قرب التلازم، خاص طور پر جب تلازم بہت قریب ہو، قول اور اس کے لازمی معنی میں بہت حد تک قربت ہو. یہاں پر سمجھنا یہ کہ قول الگ ہے، اس کا لازمی معنی الگ ہے.
قول کو اس کی طرف منسوب کیا جائے گا، لازمی معنی کو اس کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے قول کا لازمی معنی ہے، تو شیخ کہنے کہ نہیں، لازمی معنی کو، لازمی قول کو اس کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا، حاذا مدفوع، یہ دفع کیا جائے گا، ممنوع، یہ انکار کیا جائے گا، یہ نہیں کہا جائے گا ایسا۔ کیوں؟ اس وجہ سے بے اندل انسان بشر، انسان بشر ہے، ولو حالات النفسیہ، اس کے انسانی حالات ہوتے ہیں، نفسیاتی حالات آتے رہتے ہیں، خوشی کے، غم کے، مختلف طرح کے عوارض آتے رہتے ہیں، بیماری کے، ہوا حالات نفسیہ، خارجی حالات آتے رہتے ہیں۔ کسی پریشر میں کوئی آدمی کبھی فتویٰ دے دیتا ہے، اس کی وہ رائے نہیں ہوتی، لیکن کبھی اس طرح کے حالات بن جاتے ہیں، کسی ایسے علاقے میں پہنچ گیا، وہ کوئی ایسی بات کہہ دیتا جو دل اس پر مطمئن نہیں ہوتا ہے۔ حالات نفسیہ، نفسیاتی حالات انسان پر آتے، خارجی حالات آتے، توجب الذہول عن اللازم، جو لازم کو بھلا دیتے ہیں۔ کوئی بات تو کہتا ہے لیکن اس کے ذہن میں یہ بات نہیں رہ جاتی کہ میرے اس قول کا یہ لازمی معنی نکل کر کے آ سکتا ہے یا آ جائے گا۔ فقط یغفل یا یغفل، انسان غافل ہو سکتا ہے، او یسہو، اسے سہو ہو سکتا ہے، او ینغلق فکرہ، اس کی فکر مغلق ہو سکتی ہے، اس کو ساری چیزیں معلوم ہو سکتی، لیکن کوئی بہت بڑی مصیبت آ گئی، وہ جاننے کے باوجود بھی نہیں جان پاتا ہے، علم والے ہونے کے باوجود بھی کبھی جزا فضا کرنے لگتا ہے کہ بڑی مصیبت آ گئی، بیٹھا رہ جاتا، اس کو سمجھ نہیں آتا کیا کرے، یہ منغلق الفکر ہونا۔ کسی مسئلے کی تلاش میں مشغول ہو گیا اور سب کچھ بھول گیا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، محدثین کا واقعہ، کسی کوئی مسئلہ پیش آیا اور آج جو وسائل ہیں وہ نہیں تھے، کتابوں میں تلاشتے تلاشتے پوری رات گزر گئی، سونے کا وقت نہیں ملا، فجر کی اذان ہو گئی، یہ منغلق الفکر ہے۔ ہاں، او یقول القول فی مذائق المناظرات، یا مجلس مناظرہ میں کوئی بات کہے، من غیر تفکیر فی لوازمی، اس کے لازمی معنی میں غور و فکر کیے بغیر۔ تو اس لیے قول کو اس کی جانب منسوب کیا جائے، اس کے لازمی معنی کو اس کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا۔ کچھ چیزیں چونکہ اہل الحدیث ہونے کے نائے ایک ہمارا ایک علماء کی خدمات، علماء کی جو محاسن، ان کی جو خدمات، اس کو پڑھنا، ان کی جانب کچھ جو غلط چیزیں منسوب کی گئی ہیں یا ان کی جانب سے کوئی نامناسب چیز ہو گئی ہے، تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم ان کا دفاع کریں، یہ ہم ان کی غلطیوں کو اچھالے نہیں، جو کبار علماء گزرے ان سے اگر کوئی سہو ہو گیا تو اس کا دفاع کریں، مناسب اس کی تعویل کر سکیں۔ کچھ چیزیں امام علامہ ثناء اللہ مصری رحمۃ اللہ علیہ سے اس طرح کی چیزیں مناظرے میں جو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے یقول قولا فی مذائق المناظرات، کچھ چیزیں امام علامہ ثناء اللہ مصری رحمۃ اللہ علیہ سے اس طرح کی چیزیں ہوئیں تو اہل حدیث علماء نے ہی اس پر گرفت کی، لیکن جب مجلس مناظرہ میں ہے تو اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں جو انسان کے صحیح عقیدے، جو کتاب و سنت والا مستحکم خالص عقیدہ ہے، جو مبنی الکتاب و سنت، اس کے خلاف کبھی کبھی چیزیں مجلس مناظرہ میں آ جاتی ہیں، آدمی کو اس سے درگزر کرنا چاہیے، لیکن اس کی غلطی کی وجہ سے وہ چیز صحیح بھی نہیں ہو جائے گی، اس کی غلطی کی وجہ سے وہ چیز صحیح نہیں ہو جائے گی، ان غلطیوں کو بیان کیا جائے گا، لیکن مجلس مناظرہ کے آدمی کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ رکتے ہیں پر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک بنے اللہ